early warning systems are extremely important. جیسے گلوف میں ہم نے بہت سارے ارلی وارننگ سسٹمز کیے ہیں. گلوف لیکس ڈیفائن ہو گئی ہیں کہ اچھا جی اس کو خطرہ ہے, اس کو خطرہ ہے, اس کو خطرہ ہے. وہ علاقے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں how much can you predict in those areas is the question. Upper Dir is a very vulnerable area, for example. Upper Dir میں بہت vulnerability ہے, جی کمراٹ سے اوپر vulnerability ہے, ٹھیک ہے. There are areas in چترال جہاں پہ vulnerability ہے. Then گلگت میں vulnerabilities ہیں, ہنزا کے علاقے میں اوپر گلیشیئرز ہیں نا, بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں. پختونخوا حکومت کر رہی ہے انفیکٹ نا. تو پختونخوا حکومت آئی کب ہے؟ ابھی تو آئی ہے. نہیں سر ابھی نہیں آئی, 12 سال 13 سال ہو گئے. یہ ارندو والا کیا کیس تھا اور یہ ہوا کیا ہے؟ ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ ہاں ہم نے یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ساتھ, جو کہ تو بتائیے کون ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے کیا کر دیا. مافیا میں صرف اسمگلر نہیں ہوتا, مافیا میں ہم سب ہوتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا, مافیا میں ہم بھی ہوتے ہیں, اسمگلر بھی ہوتا ہے, لا انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے. دیکھیں نا ان 20 سال میں ہم اندھے تھے؟ نہیں, آپ آ گئے نا. نہیں ہم اندھے نہیں تھے, ہم نے شاید گٹ جوڑ ہوا ہوتا, 25% کٹ گیا یا ڈیگریڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے. یہاں تو گلوف بھی آئے گا جی, یہاں تو سیلابی ریلا بھی آئے گا, اور وہ جن پتھروں کو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کہاں سے آئی ہے, وہ یہاں تو وہ بھی آئیں گے. ڈائنو ویلی ہم نے کہا کوئی نہیں بنے گی یہاں پہ. کیوں؟ ہاں اس کی وجہ یہ کہ یہ ایکولوجیکل پرنسپلس کے خلاف ہے. نیشنل پارک اور ریزرو فارسٹ کے اندر آپ امیوزمنٹ پارکس نہیں بنا سکتے. ہمارے جنگل بڑے جل رہے ہیں. وہ جنرلی یس ہیٹ فینومینن ہے نا, اور اس میں بہت ساری دفعہ تو انسان لوکل کمیونٹیز انفارچونیٹلی خود شامل ہوتی ہیں. وہ خود اپنا گھاس کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں, وہ پھیل جاتی ہے. فیلکن جو ہے وہ آپ کا آتا ہے منگولیا سے, ٹھیک ہے. ڈک آپ کی زیادہ تر یہ سینٹرل ایشین سٹیپس سے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو راستے میں افغانستان آتا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل جن کے روٹ میں افغانستان آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر تو بمباریاں چل رہی تھیں, تو آبویسلی ڈسٹرب ہو گیا, وہ ڈسٹرب ہو گئے, روٹس بدل دیے, علاقے بدل دیے. یہ سارا فینومینن ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹڈیز ریسنٹ کی گئی ہیں کہ جو سی فش ہے اور ایون ریور فش سب میں مائکرو پلاسٹکس ہیں, اور وہی مائکرو پلاسٹک آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے اندر بھی ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicePK.net کا. جس قسم کی موسمیاتی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے تو ہمیں لگا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے فرنٹ لائن کے اس ایشو پر, اور اس کے لیے آج ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے شاہد زمان صاحب کو, جو کہ سیکٹری ہیں خیبر پختونخوا میں موسمیاتی تبدیلی, جنگلات, ماحولیات اور جنگلی حیات کے. بہت شکریہ سر. تھینک یو میڈم. بہت ضروری تھا اس ایشو پہ بات کرنا, کیونکہ میں ابھی بنیر کور کر کے آئی, تو جو معاملات میں نے دیکھے اسی سے میں سوال کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو موسمیات سے ریلیٹڈ لوگ تھے محکمہ موسمیات کے اسپیشلی, اور کچھ ماہرین بھی مختلف ٹی وی چینلز پر آئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بادل نہیں پھٹا, بادل اس طرح سے نہیں پھٹتا. آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بنیر میں ہوا کیا تھا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں جی, ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈیڈ ویو لے لیتے ہیں. جی. وی آل نو, ہم سب کو خبر ہے کہ وی آر ان دا مڈسٹ آف اے کلائمیٹ چینج فینومینن. جی. پہلی بات تو یہ, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کلائمیٹ چینج فینومینن بہت ساری انپریڈکٹیبلٹی آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری میں سیلاب نہیں آتے تھے یا دوسری آفتیں, ٹورنیڈوز ہو گئے, ہریکینز ہو گئے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے. بارشیں, موسلا دھار بارشوں, ایسے وقت گزرے ہیں کہ جس میں دے ہیو بن اسپریز آف ویری ویری ہیوی رینز. یہ ہسٹوریکلی ریکارڈڈ چیزیں ہیں ساری. جو چیز ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اور جو ڈفیکلٹیز ہم فیس کر رہے ہیں وہ اس انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں لارجلی, بیکاز ایک پیٹرن تھا ویدر کا جو کہ
ڈسرپٹ ہو گئے. یو کین ایکچولی یوز دا ورڈ ڈسرپٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. سو ویدر پیٹرنز، اور صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں بھی ہوا ہے، جی بالکل، نارتھ میں ہوا ہے، پلینز آف پنجاب میں ہوا ہے، ہندوستان میں ہوا ہے، یورپ میں بھی ہوئے ہیں. بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج فینامنن، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں they have acquired the level of an emergency that we are facing right now in different ways, in different forms. ہمارا جو کے پی کا نارتھ ہے یا جی بی میں جو ہوا ہے وہ ایک قسم کی it's one kind of climate disruption that has happened جس میں cloud bursts ہوئے ہیں and طغیانیاں جو آئی ہیں پہاڑی نالوں میں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو اس سے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو آپ فرما رہی ہیں کہ خود آپ دیکھ کے آئی ہیں، وہ جو ڈسٹرکشنز ہیں سوری، اس کے تو آبویسلی ایک سے زیادہ عوامل ہیں، ریزنس ہیں، جس کو میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور بہت سارے آپ کو پتہ بھی ہوں گی. اٹس پریٹی مچ کامن نالج ناؤ. ہیونگ سیڈ دیٹ، بٹ ان دا ریسنٹ پاسٹ، یہ جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کا فینومنا کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ اب ہم نے انکاؤنٹر کیا ہے. میں نے بھی ابھی سنا اس بار، یہ ہم نے ابھی انکاؤنٹر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے وہ سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ جی اس لیول کی جو رین برسٹس ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. یہ جو کرنٹ مانسون ہے وہ بھی رسپانسبل ہے، کیونکہ اس کا شفٹ جو ہوا ہے دیٹ از ون آف دا بیس ریزنس بیہائنڈ اٹ. اچھا، اس کے بعد جو ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، وی آل نو کہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کی وجہ سے گلیشیل میلٹ ہو رہا ہے. یورپ میں بھی گلیشیل میلٹ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی گلیشیل میلٹ ہو رہا ہے، الاسکا میں بھی گلیشیل میلٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ گلیشیئرس تو ناردرن ہیمسفیئر میں بھی ہیں اور سدرن ہیمسفیئر میں بھی ہے. سدرن میں آبویسلی اسی لیے پاکستان کو یہ جو ہمارے کاراکورم ہندوکوشن، ہمالیہ کے، بالکل جی ویری بریفلی، یہ جو ہمارے گلیشیئرس اس بیلٹ، اس ماؤنٹین رینجز کے ہیں، ان میں سدرن ہیمسفیئر میں ان میں جو ہے ایک میجر فینومینن آف میلٹنگ ہو رہا ہے. سو ایکسیپٹ فار ان ون پرٹیکولر ایریا جس کو وہ انوملی کہتے ہیں، کہ وہاں پہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں گلیشیئر، یہیں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو the pattern of the current monsoon, number one, the temperature rise, number two, یہ دونوں کا جو امتزاج ہوا ہے، the fact that they both connected, it has, and this is what has caused, this is the basic reason behind the kind of rainfall that we are witnessing, جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم کلاؤڈ برسٹ کا نام دے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ نیکسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی کہ یہ تو کلائمیٹک ہو گیا نا جی. نہیں، میں وہ آتی ہوں، وہ نیکسٹ کوشچن جو مجھے فیس کرنا پڑا. اب بنیر کا جیسے ہی واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے ایک ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے ہی کچھ منٹوں میں، آپ کہیں کہ بلکہ 15-1 منٹ میں، یہ سوال آ گیا کہ کیا آپ کے ہاں ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا کہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے. اب میرے لیے چونکہ یہ بالکل نیا فینومینا تھا، تو میں نے پھر جواب دیا کہ پہلے کبھی بادل پھٹنے کا ہمارے سامنے اس طرح نیوز نہیں آئی ہے جو اس بار ہم دیکھ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آیا اس کو بھی ارلی وارننگ سسٹم، اول تو کیا ہمارا ہے نہیں ہے، اس پہ بات کریں، اور دوسرا کیا اس کو ایک قسم کا ازیوم کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ مجھے نہیں پتا. میں نے بول دیا بیکاز ہمیں نہیں اس کے بارے میں بریف کیا گیا تھا. آج اچھا ہے کہ میں آپ سے یہی سوال کر لوں، کیا ہمارے یہاں ارلی وارننگ سسٹم اس حوالے سے تھا، اور تھا تو پھر کیسا تھا؟ اوکے، بیفور وی کم ٹو دی ارلی وارننگ سسٹم، تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ تو اب کامن نالج ہو چکی ہے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا رین برسٹس ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون سے کلائمیٹک عوامل تھے. ٹھیک ہے جی.
اس پہ بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے, سائنٹسٹ نے اس پہ بہت بولا ہے. وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جی یہ دو بڑے ایسپیکٹ جب مل گئے, ون بینگ the pattern of the current monsoon and the second is the heat factor that has جو کہ ہمارے ٹیمپریچرز جو بڑھ رہے ہیں, the two put together اس کا ایک ڈسٹرکٹیو شکل یہ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے گلوف کا سنا ہوگا, گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ کا جو ہوتا ہے, وہ بھی ہیٹ فیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. میلٹنگ آف دا گلیشیئرس کی ابھی ہم نے بات کی, ہیٹ فیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ دا پوائنٹ از کہ یہ تو کلائمیٹک ریزنز ہیں جن کے بارے میں کچھ آپ کچھ نہ کچھ تدابیر تو اختیار کر سکتے ہیں جو کہ گلوبل لیول پہ ہیں. یہ جو ساری گرین جو گیسز کی جو امیشنز کی بات ہو رہی ہے اور ان کو کرٹیل اور کنٹرول کرنا ہے اور ایک سرٹن لیول میں لے کے آنا ہے بائی اے سرٹن ایئر, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پا رہا. گرین ہاؤس گیسز, ٹھیک ہے جی, انڈسٹریل امیشنز, گرین ہاؤس گیسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے جی. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, آبویسلی پاکستان, یہ بھی کامن نالج ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹریبیوٹر نہیں ہے, وہ بہت معمولی کنٹریبیوٹر ہے. بٹ پاکستان از ون آف دا 10 موسٹ ورسٹ افیکٹڈ کلائمیٹ سے جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں, پاکستان ان میں آتا ہے. اور بتدریج آپ کے یہاں ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, 2022 اب 2025, اس سے پہلے بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, اور جب آتا ہے تو ایک ڈیوسٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ شاید آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں. لیٹس سے مانسون تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک کلائمیٹک کنڈیشن ہے, اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز جب ڈیولپ ہوتے ہیں پریشرز کے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, سو مانسون کا پیٹرن ڈسرپٹ ہوتا ہے اس سے, یا مانسون کا پیٹرن اس سے ٹرانسفارم ہوتا ہے. دیٹس پوائنٹ 1. سیکنڈلی, اگر آپ ہیٹ فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہیٹ فیکٹر تو ایک دنیا بھر کا ایک ایشو ہے, صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, وہ دنیا بھر کا ایشو ہے. اس میں گریٹسٹ کنٹریبیوٹر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, یا جو ویری فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, لیٹس سے چائنا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں گریٹر کنٹریبیوٹرز ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز ہیں, یورپ کے, امریکہ کے, نارتھ امریکہ کے, دوز آر دا کنٹریز دیٹ آر دا گریٹسٹ گرین ہاؤس گیس کنٹریبیوٹرز. ٹھیک ہے جی. بٹ اس کا خمیازہ سب نے بھگتنا ہے. تو کم از کم سب کو پہلی دفعہ یہ اندازہ تو ہونے لگا کہ ہم ایک کامن دنیا میں کرۂ ارض پہ رہتے ہیں, اور اگر آپ کینیڈا میں کوئی اسٹیپ لیں گے تو اس کا اثر جو ہوگا وہ بنیر میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اندازہ جو ہے نا اب دنیا کو ہو گیا ہے. بٹ آبویسلی ان کے اپنے اپنے ریزنز ہیں, ان کی اپنی پالیٹکس ہے, پیرس ایگریمنٹس ایٹسیٹرا میں جو تہیے کیے گئے, ان کی اپنی پالیٹکس ان کو کبھی کبھی الاؤ نہیں کرتی ہے. جیسے کہ کرنٹ فنامنن چل رہا ہے ویسٹ میں, اسپیشلی یو ایس اے میں, کہ جی وہ اس فنامنن کو, ان کی جو کرنٹ پاور اسٹرکچر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک آئی تھنک دس از این آن گوئنگ پروسیس کہ جس میں کنٹینیوسلی آپ کو انوالو رہنا ہوگا, اور اس کو آپ نے فلیگ کرنا ہوگا, تو تب جا کے یہ چیز کہیں جا کے ایڈریس ہوگی. بیکاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس ریٹ سے ہیٹ فیکٹر بڑھتا گیا, اینڈ ویل کم ٹو دا گلیشیئرز لیٹر آن, تو آپ کے بائی دی اینڈ آف دا سینچری آپ کے میجورٹی گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے. بالکل, میں نے دیکھا ابھی ریسنٹ شاید یہ تو وہ فیکٹرز ہوئے. ٹھیک ہے, ریسرچ بھی ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو وہ فیکٹرز ہوئے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور فیکٹر آتا ہے کہ جی یہ تو گلوبل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, واٹ اباؤٹ ریجنل فیکٹرز, اس کے بعد واٹ اباؤٹ کنٹری وائڈ فیکٹرز, اینڈ دین واٹ اباؤٹ لوکل فیکٹرز. ٹھیک ہے نا جی. لوکل سے گلوبل میں جائیں, گلوبل سے لوکل میں, سب کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سو ریجنل کوآپریشن آبویسلی ڈیمینشڈ ہے ہمارے جو جیو پولیٹیکل حالات کی وجہ سے. ریجنل فیکٹرز ڈیمینشڈ ہے, ڈیمینشڈ لیول پہ ہیں آن دا کلائمیٹ سین. سو آبویسلی ریجنلی ہمیں زیادہ سے زیادہ کولیبوریشن, کوآپریشن میں جانا ہوگا. جیسے کہ وہ آرگنائزیشن ہے ایسی موڈ, نیپال میں ان کا دفتر ہے, اینڈ وہ یہ سارے گلیشیل ایشوز کو سارے دیکھتے ہیں. ابھی بس ان قریب ہی آج کل میں ان کی وہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں نیپال میں. تو وہ تو ایک ریجنل ایسپیکٹ ہے جس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی.
we have to learn from each other, we have to help each other, we have to support each other at the regional level, especially یہ جو ہمالین بیلٹ ہے نا جن ممالک کے تھرو گزرتا ہے پاکستان سے لے کر ایون افغانستان, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہندو کش, کاراکورم, ہمالیاز, افغانستان سے لے کر آل دا وے اپ ٹو بھوٹان, بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھا وہ جب ہم جاتے ہیں تو یو نو یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ, اس کے لیے آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشنل نیٹورکس ان پلیس ہیں, بٹ وہ کتنے کارآمد ہیں, کتنے فعال ہیں اور کتنے ایکٹیو ہیں, یو نو اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, بیکاز اب دیر از نو مور ٹائم ٹو لوز, ٹھیک ہے جی. میں تو اپنا اگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل رات تو میرا پشاور کا گھر بھی پانی سے بھر گیا, اچھا, میرا بیڈ روم بھی بھر گیا, میری لائبریری بھی بھر گئی, یو نو. سو یہ تو اور سڈن ہوا نا پشاور میں, بالکل ہوا. ہماری بھی کئی کالونیوں میں پیچھے وہ بڈنی اوپر آ گیا, بڈنی اوپر آ گیا جی, بالکل ایگزیکٹلی. تو اب آ جاتے ہیں ذرا لوکل لیول پہ, ٹھیک ہے. لوکل لیول پہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے, اور میرا وہ ارلی وارننگ سے دیکھیں نا, اس کا پارٹ ہے نا. ہاں دیکھیں نا سر, ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ مسائل تو ہے, اچھا ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے اب کرنا ہے نا, قدرت کو تو آپ روک نہیں سکتے. وہ میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہوگا اور بڑی رفتار سے ہوگا, اور پھر انہوں نے کہا کہ شاید 3 تک ٹیمپریچر کا معاملہ ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ اسی موڈ کی بات آپ جی, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں لیٹس سے ہم ذرا شروع کر لیتے ہیں نا, ذرا ہم آ جاتے ہیں. پہلے ہم نے گلوبل لیول کی بات کی کہ ٹیمپریچر رائزز ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, وہ تو ساری بات ہو گئی. اسی موڈ کہہ رہا ہے کہ جی اتنا ٹیمپریچر رائز ہوگا, پھر آپ کے گلیشیل میلٹ شروع ہو چکے ہیں. یہ گلوف فینومینن بھی اس کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ جی آپ کے جو لیٹس سے مانسون پیٹرنز ہیں, اس میں اگر ٹرانسفارمیشنز آ رہی ہیں تو آبویسلی آپ کا جو میٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کا جو میٹیورولوجیکل پیرافرنیلیا ہے, اس نے پریڈکٹیبلٹی کرنی ہوگی. اینڈ ان دس کیس لاٹ آف گڈ پریڈکشنز ایکچولی کیم فرام دا میٹ, یو نو. سو میٹ نے اپنا کافی سارے وارننگز دیے ہیں اس دفعہ, ٹھیک ہے جی. اور میٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلے سے کافی ایکٹیو ایک ادارہ رہا ہے. سو دیٹ ٹیکنالوجیکل پارٹ, ٹھیک ہے نا, از ویری ویری امپورٹنٹ. سو اب آپ گلوبل سے آپ ریجنل پہ آ گئے نا, تو آپ کا میٹ آپ کو ریجنل لیول پہ بتاتا ہے, ٹھیک ہے. ریجنل لیول پہ بھی بتاتا ہے, کنٹری لیول پہ بھی بتاتا ہے, بہت ساری باتیں میٹ نے بتائی ہیں اس دفعہ, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی ہو گیا. اب آپ آ جائیں, آپ جو بات کر رہی ہیں نا, آپ پریپیئرنس کی بات کر رہی ہیں, تیاری کتنی ہے, ہماری تیاری کتنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تیاری میں کیا کیا آتا ہے؟ تیاری میں ارلی وارننگ سسٹم آبویسلی آتا ہے جی. تیاری میں لوکل لیول کی گورننس بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. تیاری میں جنگل علاقے کے جنگلات کی حالات, یو نو, وہ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ریسکیو آپریشنز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. ادارے کتنے پریپیئر ہیں جی, ادارے کتنے پریپیئر ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی. تو ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ارلی وارننگ سسٹمس, اور پھر میں آ جاؤں گا اپنے والے ایسپیکٹ پہ. obviously you know early warning systems are extremely important. جیسے گلوف میں ہم نے بہت سارے ارلی وارننگ سسٹمز کیے ہیں. گلوف لیکس ڈیفائن ہو گئی ہیں کہ اچھا جی اس کو خطرہ ہے, اس کو خطرہ ہے, اس کو خطرہ ہے. جی بی میں ہم نے بہت اس پہ کام کیا. میں جی بی میں فارسٹ اینڈ انوائرمنٹ سیکٹری ہوتا تھا. وی ورکڈ اے لاٹ آن دی ارلی وارننگ, گلوف کے ارلی وارننگ سسٹمس. یہاں پہ بھی گلوف کے ارلی وارننگ سسٹمس پہ کام ہوا ہے. اور اس میں ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے, یو نو, اس میں آپ ڈفرینٹ قسم کے اسپیکٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سیزمک اسپیکٹس بھی کور ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیمپریچر اسپیکٹس بھی کور ہو رہے ہوتے ہیں, رین فال اسپیکٹس بھی کور ہوتے ہیں, ہیٹ فیکٹرز کور ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اب, اور ساتھ میں جو لیک ہے اس کو آپ فزیکلی بھی آبویسلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کریکس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. اس کا جو مورین ہے, وہ جو اس کے سامنے والا حصہ ہوتا ہے, جو سارا ریسنٹلی بھی تھا, بالکل, ہاں, جو کہ پیچھے لیک ہوتی ہے, اوپر تو سارا پتھر اینڈ سلج ہوتا ہے نا جی. تو جب وہ برسٹ کرتا ہے تو پانی پیچھے سے فورس لگاتا ہے اور آگے سارا یہ
پتھریلا سامان جو ہوتا ہے یہ سارا جو ٹاپ پہ ہم نے دیکھا بھی کہ سب کچھ لے گیا پھر وہ یو سی وہ مطلب وہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہ کچھ چند فٹ کی دیوار ہے. اٹ کوڈ بی یارڈز اینڈ یارڈز اینڈ یارڈز اینڈ یو نو وہ جتنا مواد اور مادہ وہ لے کے آتا ہے پھر اس کے سامنے کچھ اور پیچھے سے پانی کا برسٹ ہوتا ہے. سو دا ٹو تھنگس پٹ ٹوگیدر وہ جو مومنٹم اختیار کرتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. سو there are areas in which there are arenas, let's say, in which early warning systems and assessments based on اس طرح کی کیلکولیشنز جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا آپ اس میں کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ذکر کر لوں آپ اگر اجازت دیں تو کہ پختونخوا کابینہ نے منظوری دی تھی 2022 میں. ہم نے اپنی ایک موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ چینج پالیسی بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا, اس کا جو ایکشن پلان منظور ہوا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ 129 عوامل کی تخفیف جبکہ 172 ماحول دوست امور کو اپنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس کی پوری لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ہوا اوکے, گڈ کوشچن. آتے ہیں اسی کی طرف. یہ جو ہم جو اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ابھی تک تو ہم تھوڑا سا 4-5 اسٹیپس کی بات کی ہے نا. دیز آر آل پارٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی, پارٹ آف دیٹ انڈیور. ٹھیک ہے, مثلاً اگر آپ نے اربن جنگل لگانا ہے تو دیٹس پارٹ آف دیٹ انڈیور. اگر آپ نے لوکل گورننس کو تقویت دینی ہے تو دیٹس پارٹ آف دیٹ انڈیور. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریچارج کرنا ہے تو دیٹس پارٹ آف دیٹ انڈیور. اگر آپ نے جیسے کہ پشاور کے ارد گرد, سٹی آف پشاور کے ارد گرد اینڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی آف کوہاٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی آف نوشیرہ بڑے بڑے جنگل ہم نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, سو وٹ ڈو یو ڈو, آپ چاہے ایمیشنس کی بات ہو شہر کے اندر, رکشے کی, موٹر سائیکل کی, گاڑی کی, ایٹسٹرا کی. ٹھیک ہے نا جی, میں 1 by 1 پھر آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ہم نے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک طرف میٹیگیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ یہ ایمیشنس کی میٹیگیشن فیکٹریوں کی. اچھا, پولوٹنٹ جو چھوٹے بڈنی میں چلا جا رہا ہے یا ماربل والے پولوشن کر رہے ہیں یا دوسری. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ پانی کی پولوشن کر رہے ہیں, گراؤنڈ واٹر کی پولوشن کر رہے ہیں یا ہوا کی پولوشن کر رہے ہیں, بٹے بھی آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, سو وہ والے ایکشن شروع کر کے پھر گریننگ آپ کرتے ہیں. پھر آپ نے بلڈنگس کی کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, مٹیریل, ایگزیکٹلی مٹیریل کون سا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پیٹرول کون سا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ جو پیٹرول ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا, جو ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات کے مطابق ہم نے جو پورا پلان دیا ہے ورلڈ بینک کو, جس میں اب ہم ایک 10 year پروگرام بنا رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو یاد رکھیے گا, وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں. ماحول کو امپروو کریں گے, سٹیز کے ایئر کوالٹی کو امپروو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے یہ اسٹیپس لیے, پھر آپ نے گریننگ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ شہر سے تھوڑا سا باہر نکل جائیں جہاں آپ کو بڑی بڑی لینڈز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل ایک, اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ ہم کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ہم اکیلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی اسی سے آتی ہے. سو مثلاً ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں, رینڈم ایگزامپل دیتا ہوں. گڑھی چندن کا 5000 ایکڑ کا جنگل ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ کمیونٹی کی لینڈ ہے اور ہم نے اس پہ جنگل لگایا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت اسٹوری ہے. ٹھیک ہے, اچھا, گڑھی چندن کی طرح اور بھی ہیں. تو منگرا کا جنگل ہے 3000 ایکرز کا. پھر یہ نوشیرہ میں پاک آرمی نے ہمیں زمین, بہت لمبی چوڑی زمین دی, اس پہ جنگل لگے. اب ہم اس پہ پھر لگانے جا رہے ہیں, مزید جو رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ نوشیرہ شہر کے باہر ہو گیا, یہ پشاور شہر کے باہر ہے. ٹھیک ہے, وہ کوہاٹ کے باہر ہے. اچھا, اور بھی ہیں اس طرح کے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ ایک سینٹرل نوڈ سے شروع کر کے آپ وہ سرکل کو وائڈن کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آخر میں آپ اپنے نیچرل فارسٹ میں چلے جاتے ہیں. صحیح, پہاڑوں میں, ویلیز میں آپ نیچرل فارسٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ all are equally important.
شہر بھی امپورٹنٹ ہیں، اس کا بھی ماحول آپ نے اسٹیبلائز کرنا ہے. ہیٹ فیکٹر تو بڑھ رہا ہے. آپ نے میٹیگیشن کی ہم نے بات کی نا، تو میٹیگیشن کس طرح ہوگی؟ میٹیگیشن اسی طرح ہوگی نا کہ آپ اپنی کنسٹرکشن سٹائل بدلیں گے. یہ جو یہ آپ کے اس پلان کا حصہ تھے ویسے بائی دا وے، کیونکہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں نا کہ شعبہ زراعت ہے، فشریز ہے، لائف سٹاک ہے، گرین ہاؤس گیس کی آپ نے بات کی. اچھا، بہت امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ میری بار بار آ رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے ممکنہ نقصانات کے بچاؤ کے لیے پیشن گوئی تو وہی ارلی وارننگ سسٹم ہے نا، وہ سوال وہیں اٹک گیا کہ کیا ہم نے خریدا کہ نہیں خریدا تھا. I think PDMA would be a better بٹ آپ کی کوئی انفارمیشن تو ہوگی نا. میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ جن کا میں اس لیے اس پہ زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جس ادارے کا وہ ہے بریف ہے، they are best to respond to that. ٹھیک ہے. بٹ آپ کی کوئی انفارمیشن تو ہوگی نا. دیکھیں ارلی وارننگ سسٹمز میں جو میٹ کی بات ہم نے ابھی کی کہ ہم نے میٹ نے اس دفعہ بہت اچھی انفارمیشنز دی ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے نا. ٹھیک ہے. اینڈ وہ کنٹری لیول یا ریجنل لیول پہ ہے نا. ٹھیک ہے جی کہ جی مانسون آ رہا ہے اس طرح کا، اس دفعہ ایک ٹرانسفارمیٹیو مانسون فنومینن ہے. ٹھیک ہے. پلس ہیٹ فیکٹر ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو میٹ نے تو بہت اچھی پیشن گوئیاں کی ہیں. اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو وہ علاقے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہاؤ مچ کین یو پریڈکٹ ان دوز ایریاز از دا کوسچن. ٹھیک ہے. گلوفس میں ٹھیک ہے نا ہم زیادہ ایزیلی تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ اس میں پریڈکٹیبلٹی کے جو آثار ہیں وہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لیکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اسٹڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو پتہ چل گیا کہ جی تھاؤزنڈز آف لیکس ہیں. اگر آپ پہاڑوں میں جائیں نا، تھاؤزنڈز آف لیکس ہیں. ٹھیک ہے. گلیشیئر لیکس ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک سے خطرہ نہیں ہے. کس سے خطرہ ہے اس پہ کافی اسٹڈیز ہو گئی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو ان ویلیز کو، ان کمیونٹیز کو اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن. ٹھیک ہے نا. اڈیپٹیشن میں جی آپ نے اگر اپنے کھیت بنانے ہیں تو کھیتوں کی جو دیواریں ہیں وہ کیسے بنے گی، کس مٹیریل سے بنے گی، کس ڈیزائن سے بنے گی، ایون دیٹ. ٹھیک ہے. باؤنڈریز کی آپ بات کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیں نا، آپ گھر تو ایک کمرہ ہے، آپ ادھر رہ رہے ہیں نا. آپ کا جو گزر بسر ہے وہ تو آپ کے مویشی ان ماؤنٹین کمیونٹیز میں آپ کے مویشی اور آپ کی جو بڑی میگر سی ایگریکلچر ہے. جی ہاں. بہت میگر ایگریکلچر، زمین بہت تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میگر سی ایگریکلچر ہے. آپ نے ان ایگریکلچر فیڈس کو بچانا ہے اور آپ نے اپنے مویشی کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سیلاب جب گزر جائے گا، کمرہ آپ کا گر جائے گا انفارچونیٹلی، تو کل کو آپ نے زندگی بھی تو جینی ہے نا. تو اگر آپ کا کھیت بھی اجڑ گیا اور آپ کے مویشی بھی مر گئے تو آپ پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بڑی ولنریبل کمیونٹیز ہوتی ہیں. یہ ہماری طرح سیکیورڈ کمیونٹیز نہیں ہوتی جو کہ جیسے ہم شہروں میں رہتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں. یہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں. ان کی ولنریبلٹی ویکٹرز بہت ہائی ہوتے ہیں. تھوڑی سی چینج سے یہ لوگ بہت ہائیلی افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اینڈ آف کورس لارجلی تو پھر جب اموات ہو جاتی ہیں وہ تو پھر ایک بالکل ہی ایک فائنل لیول ہوتا ہے انفارچونیٹلی. بٹ اس سے پہلے کے جو لیولز ہوتے ہیں جس میں ان کے گزر بسر کے جو اور ان کی جو معاش کے جو ذریعے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان دا گلوف that's all been identified. A lot of it has been identified. اچھا. پھر بھی ہوتا ہے. ویسے پختونخوا میں کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ میں نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جی لوکیشنز، ان کی لوکیشنز کیا ہیں. یہ جو جتنے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو رسک ہیں وہ 5 گلیشیئرز ہیں ہمارے نارتھ میں. دیکھیں نمبر آف گلیشیئرز ایک الگ چیز ہے، اس کی لیکس کے نمبرز ایک الگ چیز ہے. اور ان لیکس کے نمبرز میں سے کون سی وہ ہیں جو ولنریبل لیکس ہیں، وہ ایک یٹ اندر فیکٹر ہے. یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. لیکن آپ نے وہ کیا ہوا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اس کے پروجیکٹس چلتے رہے ہیں، کافی سالوں سے چل رہے ہیں. کمیونٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، میٹیگیشن میجرز، اڈیپٹیشن میجرز، یہ ساری. تو آپ ہمارے لوگوں کو اگر بتائیں کہ اگر میں بات کروں ناردرن ایریا کی، ظاہر ہے وہیں پہ ہی ہے، تو چترال میں کتنا ہے یا پھر اس طرف ہم جاتے ہیں سوال ابھی آپ کو گلوف کے فگرز میں آپ کو، مجھے اگر میں ایسے آپ کے سامنے بیٹھ کے بتاؤں گا تو میرے پاس ایکوریٹ فگرز میں آپ کو بتاؤں. یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اس کے پروجیکٹس ہم نے چلائے. لیکن ایریا وائز آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ ایریا زیادہ ابھی سے بہت لوکیشنز ہیں نا، بہت لوکیشنز ہیں. دیکھیں نا آپ پورا جہاں سے آپ کے گلیشیل بیلٹ گزرتے ہیں وہ سارے پوٹینشیلی ولنریبل ایریاز ہیں. اچھا. پوٹینشیلی ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ولنریبلٹی ایک ہی ہو،
لیولز آف ولنریبلٹی میں فرق ہو سکتا ہے. ہر لیک تو برسٹ نہیں کرتی نا. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. جی سیف الملوک لیک نے تو برسٹ نہیں کیا نا, وہاں تو سیاح جاتے ہیں نا. بالکل. ابھی تو نہیں جا رہے ہیں بٹ ویسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی 2-3 ہیں وہ بڑی زبردست. بٹ اگر آپ سیف الملوک سے پیچھے چلے جائیں, سیاح تو سیف الملوک تک جاتے ہیں نا, آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر بہت لیکس ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور جہاں وہ یو نو اٹس این انٹرسٹنگ فینومینن کہ وہ جو گلیشیئر لیک جہاں فارم ہوتی ہے نا, وہ ان کی کنیکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں کیونکہ نیچے اس کا وہ واٹر شیڈ ایریا ہوتا ہے نا, جدھر سے وہ آتا ہے. اور اگر لیٹس سے 5 ہیں ایسی, ٹھیک ہے, کہیں پہ جا کے ان کی کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے. اچھا صحیح. یو نو, اور پھر وہ دریا میں گرتے ہیں. یہ جو نالے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہاڑوں سے نالے آ رہے ہوتے ہیں, تو نالے کے پیچھے کوئی سورس ہے نا. ٹھیک ہے. وہ اکثر گلیشیل میلٹ لیکس ہوتے ہیں نا جو فارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ولنریبلٹی فیکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو گلوف ہم کہتے ہیں نا, وہ بڑی تعداد میں اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر ارلی وارننگ سسٹمز بھی لگتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ولنریبلٹی لیول. ان کی کمیونٹیز کے ساتھ اڈیپٹیشن ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. اور اپر دیر از اے ویری ولنریبل ایریا. فار ایگزامپل اپر دیر میں بہت ولنریبلٹی ہے. جی, کمراٹ سے اوپر ولنریبلٹی ہے. ٹھیک ہے. دیر آر ایریاز ان چترال جہاں پہ ولنریبلٹی ہے. دین گلگت میں ولنریبلٹیز ہیں. ہنزا کے علاقے میں اوپر گلیشیئرز ہیں نا, بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں. تو نا گلیشیئرز ہمارے یہاں 3 ایریاز میں ہے نا, کشمیر میں, جی بی میں, جی بی از گلگت اینڈ بلتستان دونوں میں, اینڈ دین یو ہیو یو نو کے پی کے چترال میں. ٹھیک ہے. چترال میں, دیر میں, یہ سارے ایریاز میں نا گلیشیئرز ہیں اوپر. آپ کبھی ایریل وہ کریں نا یا گوگل واچ کریں تو آپ کو گلیشیئرز بھی کلیئرلی نظر آئیں گے, اینڈ جو لیک فارمیشن ہے وہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہوگی. سو بٹ وی کین آلویز شیئر دا ایگزیکٹ ڈیٹا ود یو کہ اچھا جی ہمارے اتنے گلیشیئرز میں سے اتنے لیکس, اور ان لیکس میں سے ولنریبل لیکس کون سے ہیں, اور ان میں سے ولنریبلٹی کا جو ان کا جو وہ ہے پیمانہ ہے وہ کیا ہے, اور پھر ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں اس میں. بٹ a lot more work needs to be done. یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے ایسے, اور وہ جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کو کنٹینیوسلی آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ وہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے مسلسل؟ یا ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں, اڈیپٹیشن میکینزمز ہیں, کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, میٹیگیشن میجرز ہوتے ہیں. یو نو وی کین, ہم جا کے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, اور آپ کو آبویسلی we can show you on the map also کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا کام کیا ہے. But as I said, یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے, اس کو جاری رکھنا ہے. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو شہر ہیں نا, صرف ہمارے نہیں, کے پی کے نہیں, پورے پاکستان کے, سیوریج جو ہے وہ ڈائریکٹلی, جنرلی اسپیکنگ, ڈائریکٹلی دریاؤں میں جا کے گر رہا ہے. ٹھیک ہے. However, having said that, کے پی گورنمنٹ نے اس وقت ٹو مائی نالج 5 یا 6 شہروں کے میجر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس پلس سالڈ ویسٹ کے اوپر جو ہے نا کام شروع کر دیا. اچھا. ٹھیک ہے جی. تاکہ اینڈ یہ وہ ہے جو ماحولیاتی اعتبار سے پھر ہمارے اس میں آتا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں نا, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں نا یہ سارا شہر کو جس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 2022 میں ہم نے یہ چیز کی, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب ہم کر رہے ہیں. No, but کام میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. مطلب پختونخوا حکومت کر رہی ہے انفیکٹ نا. تو پختونخوا حکومت آئی کب ہے؟ ابھی تو آئی ہے. نہیں سر, ابھی نہیں آئی, 12 سال 13 سال ہو گئے ہیں. ایسے تو دیکھیں نا, کنٹینیویشن آپ مطلب میں آن بہاف آف دا گورنمنٹ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. جی جی. یو نو بیکاز میرا ایک اسپیسیفک ایریا ہے. یہاں ہم تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں ہم پختونخوا حکومت, بیکاز اب کنٹینیویشن تیسری بار ہو رہی ہے نا, تو اسی لیے میں سوال اٹھا سکتی ہوں. نہیں, بٹ یہ آپ کو جو ہے نا پھر وہ ریلیونٹ سے پوچھنا ہوگا کہ یو نو آج تک کیوں نہیں ہوا تھا. نہیں تو جب کلائمیٹ کی بات ہوگی تو آپ بھی تو آئیں گے نا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بٹ دیکھیں ضروری یہ ہے نا کہ ہم آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دیں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں hمارے ونس اگین آئی ریپیٹ کہ ایک تو 2 چیزیں, ایک تو بیک اپ ٹو 2022 تک پورے پلانز بن گئے تھے کہ انڈس, ورلڈ بینک, ایشین بینک کا پروگرام تھا, اور وہ اس کی کس اسٹیج پہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ وڈ بی بیٹر ایبل ٹو, بیکاز وہ فیڈرلی ڈریون تھا, دے وڈ بی بیٹر ایبل ٹو کامنٹ آن اٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پورے انڈس کا ایک پلان بن گیا تھا کہ انڈس پہ جتنے شہر ہیں نارتھ ٹو کراچی, سب پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے.
اچھا وہ مجھے، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس وقت پنجاب کا فارسٹ اینڈ انوائرمنٹ سیکٹری تھا، تو اس کا جو لوگو تھا نا وہ ہم نے پھر اسلام آباد کو MOCC کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی اس کا لوگو جو ہے نا وہ ایک پرائم انڈیکیٹر ہے انڈس ریور کا، اس کا لوگو وہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو ہم نے کہا جی انڈس بلائنڈ ڈالفن. ٹھیک ہے نا، جس پہ بہت کام ہوا ہے. جب ہم پنجاب میں بھی بہت کام ہوا ہے اور KP میں بھی بہت کام ہوا ہے اس کی پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن کے اوپر، بلکہ ہمارا ایک پورا کنزرویشن ایریا ہے فار دی انڈس بلائنڈ ڈالفن ڈاؤن بائی دا DIK ایریا. جی ہمارے میں چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے یاد ہے بالکل کہا جاتے تھے کہ یہاں ہمیں بچوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پہ نا اندھی ڈالفن ہے. بالکل ہے، ایبسلیوٹلی ہے. تو ابھی کن کن ایریاز میں ہے سر انڈس بلائنڈ ڈالفن جو ہے نا جی، اس کی جو لارجسٹ پاپولیشن ہے نا وہ سندھ، پنجاب کے ایریاز، مجھے ابھی ان کا نام ذہن میں آ جائے گا، مطلب ایک بڑا کامن ہے، آپ ادھر چلے جائیں تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ تیر رہی ہوتی ہیں. اور پختونخوا میں وہ برج، اور یہ پختونخوا میں یہ جو DIK کا ایریا جو ہے جدھر ہم نے وہ کنزرویشن ایریا اس کے لیے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ ہے، اس کے قریب ہے، چشمہ کے قریب. اچھا صحیح. تو اب ہم اس کو اور بھی مزید ان کے ساتھ مل کے WWF کے ساتھ مل کے اس پہ اور مزید بھی ہم نے کام کرنا ہے، اور ایک پورا پروجیکٹ ہم اس کی فردر پروپیگیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی لے آئے ہیں انڈس ڈالفن کے لیے ان دا کمنگ اگلے 3 سال کا. اور ہمارے پاس کتنی ہے ایسی کوئی اندازہ نمبرز یہ لیتے رہتے ہیں، اور ہمارے آبویسلی ہمارے اس طرح کے نمبرز نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ایریا کم ہے نا. اچھا. جو پنجاب کے نمبرز ہیں یا سندھ کے نمبرز ہیں وہ زیادہ چونکہ وائڈر ایریاز میں پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ، تو ان کے نمبرز ہم سے زیادہ ہیں، بٹ ہماری بھی اچھی ہیلدی پاپولیشن ہے. اور یہ سینکڑوں میں ہے یا ہزاروں میں؟ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، ہزاروں میں نہیں ہوتی. اچھا اچھا اچھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کامن پاپولیشنز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی وہ بیراجز کی وجہ سے نا وہ پاپولیشنز ذرا ڈیوائڈ ہو گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مطلب ڈیوائڈ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک سرٹن لمبا سا ایریا ہے، اس میں اس کی اپنی ایک پاپولیشن ہے، پھر اس سے نیچے سندھ والی جو ہے وہ چونکہ براجز بن گئے ہیں تو اوپر نہیں جا پا رہی، تو وہ اس کی پاپولیشن. تو یہ آئسولیشن آف پاپولیشنز جو کہ اچھا فینومینن نہیں ہے بٹ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن سینکڑوں میں تو ہوگی. ڈیفینیٹلی سینکڑوں میں، کئی سینکڑوں میں ہے. بہت اچھی ہیلدی پاپولیشنز ہیں. اچھا. بہت اچھی ہیلدی پاپولیشنز ہیں. اور اس کی پریزرویشن کے لیے اب ہم کام کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے اور اب بھی کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. ہاں. سو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا، جو آپ نے وہ اس کا پوچھا مجھ سے ریگارڈنگ دی ٹریٹمنٹ پلانٹس، تو 5 یا 6 جگہ میں تو اب یہ بڑے شہروں میں ساروں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے. جسٹ اباؤٹ اٹس آل ان دی آفنگ. بڑے شہر اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ پوچھ لوں، پشاور ہوگا، مردان ہوگا، ہاں جی، سوات ہو گیا. ایگزیکٹلی اس طرح کے نا، تاکہ یہ سارے ڈویژن لیول پہ انفیکٹ آپ کر رہے ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز نا. ٹھیک ہے. سو یہ ضروری اس لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو نا. پہلے ان کو تو آپ کیٹر فار کر لینا، دین یو گو ٹو دی نیکسٹ لیول. ہم نے بیسکلی اسپیکنگ، ہمیں CM صاحب نے، علی امین خان گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جناب آپ یہ جو فینومینن ہے اس کا ایئر کا، جو ہر ونٹر میں آ جاتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے، اور شہروں میں بھی ہوتا ہے، اکراس دا بارڈر دلی میں بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں کامن ہو گئی ہیں اب، یہ انوائرمنٹل جو کنسرنز ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ گورنمنٹ کو ایک مفصل سا پروگرام بنا کے دیں، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ایک بہت لمبی چوڑی ایکسرسائز کی. ٹھیک ہے نا. اور وہ ڈاکیومنٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. اور ہم نے ایک ملٹی ڈسپلنری، ملٹی سیکٹورل، ملٹی ڈپارٹمنٹل اینڈ ملٹی ایئر 5 ایئر کا ہم نے پروگرام پریزنٹ کیا. اس کی کاسٹنگ بھی پریزنٹ کی، ہر ادارے کا کیا رسپانسبلٹی ہوگا ایگزیکٹ وہ بھی پریزنٹ کی، ہمارا کہاں پہ کا کیا رول ہوگا وہ بھی پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا پریزنٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو ورلڈ بینک کے پاس لے گیا. اچھا. اور الحمدللہ ورلڈ بینک نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ویلکم کیا اس پروگرام کو. اور ہماری ڈسکشنز جو ہے نا اس پہ ملٹیپل بیٹھکیں شروع ہو گئی ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کہ 10 سال کا ہم ایک پروگرام لے کے آئے. اس میں ایئر بھی ہے، اس میں واٹر بھی ہے، اس میں سوئل بھی ہے.
ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی ہم شروع کریں گے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے. ایز اے جرنلسٹ میرے یہاں پہ ایک پھر کنسرن ہو جاتا ہے نا کہ میں یہ کہتی ہوں آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ جب آ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹریز جب آ جاتے ہیں یا بدلتے ہیں, نئی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 2022 کا ایکشن پلان تھا اور یہاں پہ ہم نے 172 ماحول دوست امور کو اپنانے کا اقدامات کیے تھے, یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ یہ سوال تو اٹھتا ہوگا ہے نا. تو پھر آپ جب ٹھیک ہے یہ بہت ضروری سوال ہے, کیونکہ میں جب بھی نیا سیلاب آتا ہے تو ہم ضرور ان پرانی چیزوں کو بھی کریدتے ہیں کہ یار آپ نے مجھے 2002 میں کہا تھا کہ میں یہ 172 کام کروں گا. آپ جب آ گئے تو آپ نے اس کی کیا سچویشن دیکھی؟ اوکے اچھا دیکھیں جی, بہت سارے اس کے جو ویکٹرز ہیں ان پہ بہت سارا کام ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ بھی ملٹی سیکٹورل ہے. ٹھیک ہے جی, ہر سیکٹر میں جیسے آپ نے بات کی کہ جی پانی جو کون کرے گا, تو ہاں بالکل اس میں گراؤنڈ واٹر بھی آ جاتا ہے, اس میں ایفلوئنٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں پولیوٹنٹ جو کہ دریا میں جا رہا ہے یا بڈنی نالے چھوٹے نالوں میں آ رہا ہے وہ بعد میں دریاؤں میں جاتا ہے, وہ پھر مچھلیوں میں جاتا ہے, اس کو پھر ہم اور آپ کھاتے ہیں اور وہی پوائزنس پھر ہماری باڈی میں جاتے ہیں, اور یہ کھیتوں کو ہم وہ سیراب بھی کرتے ہیں تو وہ فوڈ میں بھی وہ چیزیں جاتی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ کویسچن تو بہت ہی ریلیونٹ ہے اور بالکل ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہیے کہ آپ جی ہمیں بتائیں. یہ ساری چیزیں بڑی ریلیونٹ ہے نا, آئی تھنک اس پہ اب کھل کے باتیں ہونی چاہیے کیونکہ اب ٹائم نہیں رہ گیا. اب ہماری زندگیوں کا سوال آ گیا, ہماری زندگی, ہمارے بچوں کی زندگی اور ان کا فیوچر, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا تو بیڈ روم بھی ڈوب گیا رات کو. اس کو سب نے فیس کرنا ہوگا, امیر نے, غریب نے, متوسط طبقے نے, جو ایوری بڈی ہیز, فارمر نے, ہمارے جیسے جو لوگ جابس کرتے ہیں, جو بزنسز کرتے ہیں. دیکھیں نا ہر چیز ریلیونٹ ہو گئی ہے نا. اگر فار ایگزامپل کہیں پہ فیکٹریاں بنی ہیں اور وہ اپنے پرانے پراپر جگہ میں نہیں بنی ہے, تو اس میں اگر کوئی فیکٹری اونر ہے اور وہ از اے رچ پرسن اور ویل آف پرسن اور اس کا بزنس ہے, مگر اس فیکٹری کے ساتھ فیملیز جڑی ہوئی ہیں, اگر وہ فیکٹری کہیں اڑ جاتی ہے سیلاب میں اور وہ غلط پوائنٹ پہ بنی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ان لوگوں کی نوکریاں, پھر ان لوگوں کے بچے, ان کا اٹس اے لنک, ایوری تھنگ از لنکڈ ان سوسائٹی. ابھی ہمیں اس کو فرام اے سوسائٹل پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہوگا, صرف ایسے نہیں کہ جی گورنمنٹ نے کیا 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 نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس میں سب کو ہاتھ بٹانا ہوگا. گورنمنٹ نے تو کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی تو رسپانسبلٹی ہے, ہماری تو رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو آپ نے کوشچن کرنا ہے اور بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم بھی جاگ جائیں, یہ سلمبر سے نکل آئے ہم, کہ بزنس ایز یوزول کے دن ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز مگر ساتھ میں بزنس کمیونٹی ہو گئی, ساتھ میں NGOs ہو گئے, ساتھ میں لیٹس سے اسٹوڈنٹ گروپس ہو گئے بیداری کے لیے. ٹھیک ہے نا, سو یہ اس کو 360 پیٹرن میں آپ کو اٹھانا ہوگا ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, لوکل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک, تب جا کے. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, وہ اینڈ میں آؤں گی. ابھی ایک نوٹیفیکیشن واپس ہوا ہے, لیکن میں یہ میرے پاس ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس کل 23 ویدر اسٹیشنز بھی ہیں. یہ ہیں ہمارے پاس, ہاں جی, پختونخوا میں جی ویدر اسٹیشنز ہیں پورے پاکستان میں ہیں, KP میں بھی ہیں, ایبسلیوٹلی ہیں. اور وہ فنکشنل ہے, obviously فنکشنل ہے. یہ جو ویدر, یہ جو آپ کو جو اتنی وارننگز مل رہی ہیں, یہ انہی ویدر اسٹیشنز کی وجہ سے مل رہی ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ابھی جب یہ سوات والا سانحہ ہوا, میں تھوڑا آپ کو, چونکہ آپ بیوروکریسی کا حصہ ہیں نا, تو وہ چیز, ہر چیز جیسے ہی سانحہ ہوا, پھر اس کے بعد سارے ایکٹیو ہو گئے کہ ظاہر ہے میڈیا نے خوب لتاڑا. میڈیا کا تو کام یہی ہے کہ وہ خبر وہ پوچھے کہ بھائی آپ گھنٹہ بعد کیسے آ گئے, بھائی 1122 آپ جب آ گئے تو آپ کے پاس جھولا کون سا تھا جس کو آپ نے ادھر ڈالنا تھا, آپ کے پاس لوگ کتنے تھے. تو ہمیں بہت سارے پرابلم نظر آئے. ایریگیشن والا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے تو اتنے ٹائم پہ دے دی تھی اطلاع. میں اس لیے بار بار آپ سے ارلی وارننگ سسٹم اور ویدر کا پوچھ رہی ہوں. میں اس لیے اس کی طرف, میں اس پہ اس لیے بالکل پوائنٹ بلینک جواب اس لیے نہیں دینا چاہ رہا, بیکاز چونکہ وہ میرے ایمبٹ میں نہیں آتا, جی اور جس کا وہ ایمبٹ ہے اس کا جواب اس کو دینا چاہیے. چلے پھر ہم آپ کے ایمبٹ میں جنگلات آتا ہے تو ہم جنگلات پہ آ جاتے ہیں. ورنہ میں یہ نہ ہونا کہ میں کوئی ایسا جواب دے دوں جو کہ لیٹس سے فلی ایکوریٹ اس پوائنٹ کے بارے میں نہ ہو,
تو پھر دیٹ وڈ ناٹ بی, وہ پھر مس لیڈنگ ہو جائے گا نا. اچھا, تو ہم جنگلات پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ میں جب بنیر کی بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسے آئیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ نہیں ہمارا تو جنگلات کا ایریا بھی بڑا ہے اور ہم نے اس کو کافی اچھا کر لیا ہے, لیکن پھر یہ آئی کہ جی ڈیفارسٹیشن ہو جاتی ہے, جنگلات کٹے ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو انڈیا کا راوی ہے اس میں بھی ویسے ہی درخت, وہ آپ نے دیکھا نا ٹمبر والا معاملہ, اور آپ کا تو ایک نیا آپ نے کرپشن کا اسکینڈل بھی پکڑا ہے. میں آؤں گی اسی کے اوپر, یہ ارندو والا کیا کیس تھا اور یہ ہوا کیا ہے, ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ ہاں, ہم جنگلات نے میں یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ساتھ, جو کہ تو بتائیے قوم کو حقیقت کہ ہم نے کیا کر لیا. اچھا دیکھیے, میں ہاں یہ اس کا جو اس کے مختلف زمرے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ارندو پہ بھی آتے ہیں اور جگہوں پہ بھی آتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ایسا ہے کہ 92-93 میں جب سیلاب آئے تھے جی, تو اس وقت ایک ریئیکشن ہوا تھا, نیشنل لیول ریئیکشن ہوا تھا, اور اس وقت وہ ریئیکشن ہوا تھا اس پوائنٹ کے ارد گرد, اراؤنڈ دس پوائنٹ, کہ جی جنگلات کی کٹائی بے درے ہوئی ہے, جی, تو لہٰذا آپ ہر قسم کی جنگلات کی جو ہارویسٹنگ ہے, فیلنگ ہے, وہ بند کر دیں آپ. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, آرڈرز نیشنل لیول پہ ہوئے تھے اور یہ ساری کی ساری بند ہو گئی تھی ہارویسٹنگ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, ایک بات. اور وہ پھر ایک لمبا عرصہ, ٹھیک ہے نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیکیڈ ٹو اے ڈیکیڈ اینڈ اے ہاف, ٹھیک ہے نا, وہ بند رہی تھی. ٹھیک ہے, جب آپ ایک نارمل فنامنن ہے کہ جب بھی آپ, اور میں بڑے کیئرفلی یہ ورڈز بول رہا ہوں بیکاز بہت سارے آپ کے جو سننے والے ہوں گے, دیکھنے والے ہوں گے, وہ مجھ سے اگری نہیں کریں گے, مگر ان کے کویسچنز وڈ بی موسٹ ویلکم, تاکہ ہم ان کو مزید کلیئرٹی بھی دے سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ ہمارے ماحول میں, ہم دیکھیں یورپ میں نہیں رہتے ہیں, وی آر اے ویری پور کنٹری ود ویری پور کمیونٹیز. ٹھیک ہے, ہمارے ماحول میں جب ایک لمبا عرصہ کے لیے ڈیکیڈ ٹو ڈیکیڈ اینڈ ہاف, اور یہ گلگت بلتستان میں بھی ہوا ہے اور یہ کے پی میں بھی ہوا ہے, کیونکہ آپ کے 3 علاقے ہیں میجر فارسٹڈ ایریاز, کے پی, جی بی, کشمیر. جی, ٹھیک ہے جی. ٹھیک. سندھ بھی ہے, سندھ کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہاں پہ بھی کتنا فارسٹ ایریا لاس ہوا ہے. مینگروز کا بھی ان کا ہے, اور مینگروز بھی, اور ریورین فارسٹ بھی بہت بڑا لاس اوور دا ایئرز ہوا ہے ان کا بھی, وہ فارسٹ بھی کٹ گئے ہیں, غائب ہو گئے ہیں, ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی ہوا ہے, جی بی میں بھی ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب لمبے عرصے کے لیے آپ نے بند کر دی تھی ہارویسٹنگ, لیگل ہارویسٹنگ, ٹھیک ہے, پلیز یہ بھی ضرور بات یاد رکھیے کہ ہارویسٹنگ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ میں ہوتی ہے, یورپ میں ہوتی ہے, جرمنی میں, یورپ میں جو مختلف بڑے بڑے ملک ہیں جہاں پہ فارسٹ ہیں, یو نو, اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہارویسٹنگ ہوتی ہے, جرمنی میں ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. ہر جگہ میننگ بہت سارے جگہوں میں ہوتی ہے, لیکن یہ انلیگل اور لیگل دونوں ہوتی ہیں. وہاں زیادہ تر لیگل ہوتی ہیں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے گورننس سسٹمز ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم سے زیادہ کیا, بہت اسٹرانگ ہیں ان کے گورننس سسٹمز. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہیں, یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے سیٹلڈ گورننس سسٹمز ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی انسیٹلڈ گورننس سسٹمز ہیں, وہ ہیں, فنامنن ہے نا, تو اس کا پھر ڈیلیورنس پہ اور اس کی کارکردگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ کہ ہارویسٹنگ ہر جگہ ہوتی ہے, پر یہ ہارویسٹنگ جب یہاں بند ہو گئی 10-15 سال کے لیے, تو یہاں پہ اسمگلنگ کا فنامنن آ گیا, جس کو آپ ٹمبر مافیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یورپ میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی ٹمبر مافیا. اٹلی میں سنا ہوگا کہ مافیا, سدرن اٹلی میں مافیا ہوتا ہے یا ہوتا تھا, تو انہوں نے اس کی بھی بیک بریک کر دی تھی. مگر ٹمبر مافیا کا شاید یہ ہماری ساؤتھ کی کنٹریز کا ہی کوئی فنامنن مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ساؤتھ کی کنٹری سے مراد یہ کہ سدرن ہیمسفیئر کی, ایون ساؤتھ امریکہ میں بڑی شدید قسم کے امیزون جنگلز کے ٹمبر مافیاز کے ایشوز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہاں یہ ٹمبر مافیا نے ٹیک اوور کیا. جب آپ لیگل ہارویسٹنگ نہیں کرتے ہیں نا, بیسڈ آن سچ فارمولاز, ٹھیک ہے, آبویسلی آپ نے ان کو مانیٹرنگ بھی کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے, تھرڈ پارٹی سے مانیٹر, ایکسٹرنل ایجنٹ سے مانیٹر کرانا ہوتا ہے, انٹرنل مانیٹرنگ اینڈ ایکسٹرنل مانیٹرنگ. ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ لیگل ہارویسٹنگ بند کر دیا آپ نے 10-15 سال کے لیے, تو ان اسمگلروں کو اور ٹمبر مافیا جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو چانس مل گیا.
اندر گھسنے کا, کیونکہ وہ جو کمیونٹیز جن کے رائٹس ہیں, جن کو لیگل ہارویسٹنگ سے ان کو فائنینسز جاتے ہیں لیگلی, وہ تو آپ نے وہ تو بند ہو گیا. جب وہ بند ہو گیا تو اسمگلر آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم لیتے ہیں آپ کا جنگل, ٹھیک ہے, اور ڈیپ ویلیز ہیں, ٹھیک ہے. مافیا میں صرف اسمگلر نہیں ہوتا, مافیا میں ہم سب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مافیا میں ہم بھی ہوتے ہیں, اسمگلر بھی ہوتا ہے, لا انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے. مطلب میں ویسے جنرلائز نام لے رہا ہوں, آپ جن سے لڑ رہے ہیں اس میں حکومت بھی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سیاسی عوامل بھی ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو عوامل بھی ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل عوامل ہماری طرح کے بھی ہوتے ہیں. یہ سب ملے جلی کھیل ہوتا ہے, یہ مل کے مافیا بنتا ہے. یہ ایسا کوئی مافیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے یا ایک گروہ ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ٹرانسپورٹرز بھی اس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیکیدار جنرلی اسپیکنگ جو لیگل والے ہوتے ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں, بٹ اس دورانیے میں شاید وہ بھی شامل ہو جاتے ہوں گے, میں گیس لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور بہت تھوڑے پیسے جاتے ہیں کمیونٹیز کے پاس, بہت تھوڑے, یو نو کمپیریٹیولی. یعنی اگر اس کو 10 روپے جانے تھے لیگل سے تو شاید ایک بھی نہ جاتا ہو اب روپے یہ انلیگل میں. اچھا, تو لیگل ہارویسٹنگ جو ہے نا, جب آپ کرتے ہیں اور سائنٹیفک میتھڈالوجی استعمال کرتے ہیں تو کمیونٹیز اپنے جنگل کو بچا کے رکھتی ہے, پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس جنگل سے ہمیں انکم آئے گی, ٹھیک ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ پورے جنگل کو, ہمارے یہاں فنومینن نہیں ہے جو کلیئر کٹنگ, جس کو کلیئر ہارویسٹنگ کہتے ہیں, اس کا فنومینن نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم ایسے چوز کر کے ایسے درخت, یہ درخت, وہ درخت, یہ درخت, وہ درخت, جو اتنے سال کا ہو گیا ہے, اب اس کی کاربن سیکویسٹریشن ویلیو ڈمینش ہو گئی ہے, اب یہ اوور میچور ہو گیا ہے. اوور میچور کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مدر ٹریز کو چھوڑتے ہیں آپ, اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ فنومینن. سو لہٰذا لیگل ہارویسٹنگ ٹیکنیکلی, ٹیکنالوجیکلی, سائنٹیفکلی کیری آؤٹ کرنا اور فارسٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی وہ اچھا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کہ ہاں ظاہر ہے جیسے ہم اپنے پودوں کی توڑی وہ کرتے رہتے ہیں, تو فارسٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. کمیونٹی سے اس کو انکم آتی ہے, کمیونٹی پھر اپنے فارسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جب اسمگلر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ درخت چھوٹا ہے, تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے اب, یہ ٹمبر مافیا کیسے وہ ہو رہا ہے؟ یہ جو وہ فنومینن تھا نا 10-15 سال کا, اس میں یہ ٹمبر مافیا گلگت میں بھی اور کے پی میں بھی اس سے اسٹرینتھ پکڑ لی نا. تو جب آپ نے پھر چھوڑا تو پھر بھی وہ ختم نہیں کر سکے آپ. دیکھیں, اس کو ختم کرنے کے 2-3-4 طریقے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1, سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیگل ہارویسٹنگ, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ الاؤ کریں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, وہ اکثر میں بات کرتا ہوں اپنی میٹنگز میں بھی کرتا ہوں کہ جی اس کو میں کہتا ہوں منموہن سنگھ فارمولا. وہ کیا ہے وہ منموہن سنگھ فارمولا؟ تو وہ پھر تھوڑے سے لوگ ہنستے بھی ہیں میٹنگ میں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ اب میری عمر میں, تو ہم 80s میں بڑے ہوئے, مطلب ٹینز میں آئے نا. تو 80s میں جو فلمیں آتی تھی, وہ جو بالی ووڈ کی فلمیں آتی تھیں, تو اس میں جو ہیرو ہوتا تھا وہ یا پولیس انسپیکٹر ہوتا تھا یا کسٹم کا انسپیکٹر افسر ہوتا تھا, اور اس کی وہ بامبے کی, ممبئی کی وہ گولڈ کی اسمگلروں سے جھگڑا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اور ہر فلم اسی پہ بیسڈ تھی, اسی طرح کے جی اسمگلنگ ریکٹس ہیں, یہ ہیں, انڈر ورلڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد منموہن سنگھ پرائم منسٹر آف انڈیا بنے اور انہوں نے گولڈ کی امپورٹ کھول دی. جب گولڈ کی امپورٹ کھل گئی تو وہ سارے سنڈیکیٹس اور وہ سارے مافیاز وہ غائب ہو گئے, کیونکہ ایک چیز لیگلی آنے لگی, ٹھیک ہے. سو دیکھیں, ایک چیز کی اگر ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, نمبر 1, اور اس کا سپلائی سائڈ بھی, جو کمیونٹیز کی انکم جس سے بڑھتی ہے, اور اس انکم کی وجہ سے وہ اس جنگل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیمانڈ سائڈ, سپلائی سائڈ دونوں کو آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی پھر اس کی لیگل ایونیو ہونی چاہیے, اور یہ لیگل ایونیو ایک اسٹرکچرڈ انداز سے ہونی چاہیے, تب جا کے وہ اسمگلنگ اور وہ مافیا اور وہ سارے جو ہے نا وہ ڈائی ڈاؤن کریں گے. تو ابھی آپ نے ایسا کوئی فارمولا بنا لیا؟ There we are. ٹھیک ہے. Now the basic thing is کہ تو پھر یہ ارندو میں کیا ہوا؟ Okay, Arundu is a great big example of the flourishing timber mafia trade. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ کہانی ہمیں سنائیں تھوڑا سا جلدی سے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہانی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب یہ سارا کچھ رک گیا, ارندو کو اگر ہم لیتے ہیں نا, ارندو بالکل بارڈر پہ ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. یعنی افغانستان کے ٹو دس ایکسٹینٹ کہ ایک سائڈ پہ, ایک اسی پہاڑ کے ایک سائڈ پہ ہم ہیں اور ایک سائڈ پہ افغانستان ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے.
جنرلی اسپیکنگ بارڈر ایریاز میں لالسنس ہوتی ہے. میں نے بلوچستان میں کوئی 7-8 سال نوکری کی ہے اور بارڈر پہ بھی کی ہے. یو نو اسمگلنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ کامن فینومینن ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے غلط ہے, یہ وہ غلط ہے, لیکن ہوتی ہے, مگر یہ ہوتی ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ارندو میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ جی افغان سائٹ پہ حالات کشیدہ رہے ہیں, اوور لاسٹ 4 decades حالات کشیدہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے بارڈر ایریاز میں بھی ڈسٹربنس آتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ایلیمنٹس سامنے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے نیکسس ہوتے ہیں ود کرمنل ایلیمنٹس. ٹھیک ہے. تو ارندو کا جنگل جو ہے نا لارجلی اس چیز کے بھید چڑھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ میرے پاس 8.667 بلین روپے کا نقصان. یس Is it? یس یس. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری جا چکی ہو, اسمگل ہو چکی ہو اوور دا لاسٹ 20 years. کیونکہ ارندو کا فینومینن جو ہے نا وہ یہ ایک تو یہ لارجر جو میں نے آپ کو بتایا نا, جب آپ ہاروسٹنگ بند کر دیتے ہیں تو اسمگلنگ چل پڑتی ہے, مافیاز نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ وہ لارجر فینومینن تھا جس میں ارندو الون نہیں, اور بھی علاقے ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں اس طرح سے. کون کون سے؟ ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں, کالام سے اوپر کے علاقے ہیں, ادھر یو نو جگہ جگہ ہیں. ابھی ہماری پوری سیٹلائٹک اسٹڈی چل رہی ہے ٹو ڈیفائن کہ کہاں میجر ڈیگریڈیشن. اچھا, ہم تو تیل کو رو رہے تھے کہ تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, تو اس چیز آٹے کی ہو رہی ہے, یہاں ٹمبر کی ہو رہی ہے. یہ تو میڈم مطلب اٹس اے ویری ہائی پرائسڈ آئٹم. ٹھیک ہے نا. سو ارندو تو ایک وہ ہے, اس کا ایک فلیگ شپ کہہ لیں, نیگیٹو فلیگ شپ کہہ لیں. فلیگ شپ تو پازیٹیو ورڈ ہے, بٹ یو نو ایک نیگیٹو فلیگ بیرر ہے اس فینومینن کا. ایسے اور علاقوں میں بھی ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اوور دا ایئرز, آئی ایم ٹاکنگ 10-20 years, لیکن آپ نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اس کے اوپر, تو آپ نے کنٹرول کر لیا. آتے ہیں اس پہ. تو یہ ارندو کا لارجر فینومینن یہ ہے. بٹ ٹھیک ہے نا, وہی کمیونٹیز کے پاس مافیاز چلے گئے, کمیونٹیز غریب ہیں, بہت غریب ہیں ارندو کی کمیونٹیز. ٹھیک ہے. بڑے پیسے والے لوگ چلے گئے, انویسٹرز چلے گئے, ڈاؤن کنٹری انویسٹرز, کے پی کے ایون فردر ڈاؤن کے انویسٹرز چلے گئے. ٹھیک ہے. اور جو رائٹ ہولڈرز ہیں, کنسیشنسٹ ہیں, جو غریب کمیونٹیز ہیں, ان کو انہوں نے یو نو اونے پونے دیے, اور باقی ارندو کا جو ووڈ ہے وہ اس وقت انویسٹرز کے کنٹرول میں ہے. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ پولیٹیشینز بھی اس میں تھے انوالو. ارندو میں جی یہ ارندو کا فینومینن جو ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں, اٹس اے مافیا فینومینن. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا نا, مجھے تو نام تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. مگر میں نے جو آپ کو کہا نا کہ مافیا, یہ جو ٹمبر کا جو مافیا ہے نا, یہ ایک 360 پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کسی اکیلے ٹری کٹر کا کام نہیں ہوتا, یا کسی اکیلے ٹرک والے کا کام نہیں ہوتا. اس میں یو نو یہ ایک وائڈر فینومینن ہوتا ہے. اس کو نام اس لیے بس مافیا کا دیا ہوا ہے, اب اس کو پتہ نہیں دوسرا کون سا نام دینا چاہیے, مجھے تو نہیں پتا. بٹ اٹس اے نیکسس, لیٹس کال اٹ اے نیکسس. یہ بہت سارے فورسز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے, لیکن طاقت بھی چاہیے نا آپ کو. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیشینز کے کچھ نام آئے ہیں, چونکہ آپ نہیں لے رہے تو میں نہیں, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں لے دیتا, مگر آپ کو نہیں پتا. مجھے ایز سچ کسی انڈیویجولس کے نام نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ سمجھتے ہو کہ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے. مگر یہ میں تو ایک فینومینن آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ جس کو ہم ٹمبر مافیا کہتے ہیں, یہ مختلف فورسز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا, پھر کہہ دیتا ہوں میں کہ جی اس میں سب شامل ہوتے ہیں. اچھا, ایک دوسرا ایشو جو تھا وہ ہزارہ کا بھی ہے. وہ غیر قانونی مائننگز کا معاملہ تھا, 5,05,000 ایکڑ کا معاملہ تھا کچھ. اس میں یہ کیا تھا, یوبیا نیشنل پارک والا جو ایشو تھا. اوکے, اس کو ون بائی ون لے لیتے ہیں. جی ہاں. دیکھیں, ارندو گول کا جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک نیگیٹو فلیگ شپ ہے فار دس. یہ جو برا فینومینن ہے جو ہوا ہے ان 2 دہائیوں میں, گلگت بلتستان میں نے دیکھا, میں فارسٹ سیکٹری تھا, بہت تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ارندو گول اس کا ایک
فلیگ شپ ہے, ٹھیک ہے جی, اور علاقوں میں بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری سیٹلائٹک اسٹڈی, ہم 20 سال کی سیٹلائٹک اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ 20 سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, اس سے ساری چیزیں سامنے آپ کے پاس آ جائیں گی. اچھا, ٹھیک ہے کہ جی یہاں پہ 20 سال پہلے تو فارسٹ تھا, اب جی یا ڈیگریڈڈ ہے یا نہیں ہے, تو کدھر گیا, تو دیکھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں نا ذرا, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹڈی ہماری شروع ہوئی ہے. لیکن ایک عجیب سی بات ہے نا شاہد صاحب, کہ دیکھیں نا ان 20 سال میں ہم اندھے تھے, نہیں آپ آ گئے نا, نہیں ہم اندھے نہیں تھے, ہم نے شاید گٹھ جوڑ ہوا ہوتا, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی, تو ہم اندھے نہیں تھے. ضرور بند کی ہوئی ہوں گی تبھی تو یہ چیزیں ہوئی ہیں نا, یا تو بند کی ہوئی تھیں یا ساتھ میں ملے ہوئے تھے, دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے نا. اور اگر بند بھی کی ہوئی تھی تو بھی آپ گنہگار ہیں, اور اگر ساتھ ملے ہوئے تھے تو بھی ہم گنہگار ہیں. ساتھ تو ملے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی یہ جو ڈائنو ویلی کا معاملہ ہوا, یہ سارا ہوا, ڈائنو ویلی نام ہے نا اس کا, تو پھر کنیکشن تو کدھر نہ کدھر گئے ہیں نا. اور وہ آپ کو اب میں کیا کہوں, نہیں کہیں نا, اس میں دیکھیں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. آپ نے اسٹینڈ لیا تو آپ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی, اور بڑے لیول پہ یہ چیز ہوئی. وزیر اعلیٰ نے آپ کو بچا تو لیا ہے فی الحال. ایبسولوٹلی. تو بتائیے نا, ہماری گورنمنٹ ساتھ کھڑی ہے. ہماری گورنمنٹ, کے پی گورنمنٹ از اے گرین گورنمنٹ اینڈ اے کلین گورنمنٹ, اینڈ اسٹرکٹ ایکشن اینڈ گرین دونوں. یہ ایوبیا نیشنل پارک والا کیا معاملہ تھا, دوسرے پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک دو اور اسکینڈل بھی ہیں ابھی. تو یہ کیوں, میں پتہ ہے یہ کیوں بات کر رہی ہوں, 6 بڑے اسکینڈل ہم نے انرتھ کیے نا, انرتھ کیے ہیں. اچھا, اور اس کا ڈائریکٹ تعلق, جب میں آپ سے کہتی ہوں نا موسمیاتی تبدیلی, جنگلات, ماحولیات اور پھر جنگلی حیات, ہے نا, ان ڈفرنٹ ویز. دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں تو کنیکشن ہوتا ہے نا. موسٹ ڈائریکٹ تو ارندو گول ہے, 25 کہاں یہ جاتے ہیں, اور یہ سیٹلائٹک میں پتہ چل جائے گا. لیٹس سے کہ اگر ارندو گول کے بارے میں جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ 25% جنگل ارندو گول کا کٹ گیا, 25% کٹ گیا یا ڈیگریڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے. یہاں تو گلوف بھی آئے گا, یہاں تو سیلابی ریلا بھی آئے گا, اور وہ جن پتھروں کو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کہاں سے آئی ہے, وہ یہاں تو وہ بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سیلاب بھی آئے گا, کیونکہ اب تو جنگل ہے نہیں, اور گرمی بھی بڑھے گی, کیونکہ بیسکلی اسپیکنگ ٹریز ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں سن لائٹ کی جو وہ والی ایسپیکٹس ہیں جو کہ گرمی پھیلاتی ہیں, اور وہ زمین کو کول رکھتے ہیں. یہ جو آپ کا جو جنگل کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے, جو آپ اس وقت ہم بات کرتے ہیں, جنگل کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے, جو ہیٹ اپ ہوتی ہے زمین, اس کو جنگل بچاتا ہے ہیٹ اپ ہونے سے. اور یہ جو مانسون کا فینومینن ہے, اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا فینومینن ہے, اس کا اس لوکل ہیٹ فیکٹر سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جی بالکل, اسی لیے مجھے ہر اسکینڈل سے دلچسپی ہے, اور اسے ہم نے انرتھ کرنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ جو 2-3 چیزیں تواتر کے ساتھ کی, تو کیا ہوا, ہم نے انرتھ کر لیا. اب اس کا حل نکال, ایوبیا نیشنل پارک کا کیا ہوا. دیکھیں, I'd like to make it very very clear کہ نمبر 1, اور یہ میں کوئی پولیٹیکل سی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو ریئلٹی ہے اس کو سامنے رکھنا, کیونکہ اب ہم ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. یہ 6 بڑے اسکینڈل ہم نے انرتھ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اس کے علاوہ بھی انرتھ ہوئے, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں, ٹھیک ہے جی. دس چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور صاحب, ہی اسٹینڈ, وہ بہت کلیئر ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے گرین فینومینن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور کلین گورننس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ابھی وہ کسی اور ادارے کا ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جیسے انہوں نے وہ پلیس گولڈ کا بھی کچھ وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے, کانٹ ریلی سے, اس میں بھی بڑے لانجے تھے. تو ایوبیا نیشنل پارک میں کیا ہوا, کیونکہ ٹائم از رننگ آؤٹ. اوکے, سو ٹاکنگ آف ون بائی ون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سو ٹاکنگ آف لیٹس سے ارندو گول میں, ٹھیک ہے نا, ہم نے اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. وہ ووڈ, وہ ٹمبر, وہ ساری انلیگل ہے, اور اس کو ہم نے روک دیا ہے ایز پر دی آرڈرز آف دا چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. یہ جی بالکل, یہ صرف اور صرف ضبط ہوگی یہ حکومت کے لیے. ہاں, اس سے جو ریونیو آئے گا اس پہ ابھی ڈیلیبریشنز چل رہی ہے کہ وہ اسی علاقے کے اوپر خرچ کیا جائے, انہی لوگوں پہ خرچ کیا جائے, جو وہاں کے جو پور کمیونٹیز ہیں, ان کی سوشل ویلفیئر کے اوپر پوری کمیٹی اسٹرکچرڈ طریقے سے بنا کے نا ان کے اوپر خرچہ کیا جائے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہوا ارندو گول, وہ تو لکڑی ہم نے جانے نہیں دینی, ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2, ایوبیا نیشنل پارک. ہاں, ایوبیا نیشنل پارک کا فینومینن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سامنے ایسے آیا کہ وہ کوئی 120 کنالز کی لینڈ ہے, جدھر ایک ایوبیا کا پرانا چیئر لفٹ اپ گریڈ ہونا ہے,
اور ساتھ میں یہ ڈائنو ویلی ٹائپ کا ایک امیوزمنٹ پارک وہاں بننا پلان میں تھا, اور پرانے ریسٹورینٹس کو واپس سے بنے ہوئے تھے نا 60s کے زمانے سے وہاں ریسٹورینٹ بنے ہوئے تھے, تو اس کو ریفربش کرنا تھا, اور کچھ نئے ریسٹورینٹس اور پتہ نہیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں تھیں. اینی وے وہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے دیکھا کہ جی یہ ایکٹیویٹی میں سے بہت ساری ایکٹیویٹیز انلیگل ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو اب ہم نے اس پہ کوئی 8-1 مہینے کام کیا. اس کے بعد اس کی فائنلٹی آ گئی ہے کہ جی ہم نے اس میں کہہ دیا کہ جی چیئر لفٹ تو بالکل بن سکتی ہے اور ضرور بنے, پہلے بھی تھی اور اب بھی ہو, اور اچھی چیزیں ہونی چاہیے, لوگوں کی تفریح بھی ہے اور نالج اور لرننگ بھی ہوتی ہے لوگوں کی. جنگل کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے. نمبر 1 ڈائنو ویلی ہم نے کہا کوئی نہیں بنے گی یہاں پہ. کیوں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ کہ یہ ایکولوجیکل پرنسپلس کے خلاف ہے. نیشنل پارک اور ریزرو فارسٹ کے اندر آپ امیوزمنٹ پارکس نہیں بنا سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے نا. تو پہلے جنہوں نے اجازت دی اس کا کیوں کیا ہوگا؟ اٹ واز illegal, ویری سمپلی اٹ واز illegal. اور وہ ایلیگل اسٹیپ تھا اور ہم نے اس اسٹیپ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, وہ اس گورنمنٹ سے پہلے میں ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی اور میں آیا اسی گورنمنٹ میں ایز فارسٹ سیکرٹری, اینڈ مجھے آپ علی امین خان کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. جی جی, لیکن ہم تینوں گورنمنٹ کو اکٹھا لے کے اس پہ کامنٹ کر نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے, نہ علی امین خان اس وقت چیف منسٹر تھے تینوں گورنمنٹس میں پہلے, اور نہ میں فارسٹ سیکرٹری تھا. ٹھیک ہے, ان کی بھی پہلی حکومت ہے اور میری بھی پہلی سیکرٹری شپ ہے کے پی میں ایز فارسٹ سیکرٹری. مطلب ادروائز تو میں پنجاب میں. وہ سیاسی سوال ہے تو میں سیاسی لوگوں سے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے جی. تو یہ گورنمنٹ اور یہ ہمارے کرنٹ چیف منسٹر علی امین خان صاحب جو ہیں, ہی از ویری کلیئر کہ جی معاملات کلین ہونے چاہیے اور معاملات گرین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو وہ جو انلیگل پارٹ تھا اس کا وہ ہم نے کینسل کیا, اور جو لیگل پارٹ ہے وچ از دا چیئر لفٹ وہ ہم نے کہا ضرور بنائے. اور اگر پرانا ریسٹورینٹ آپ نے ریفربش کرنا ہے تو وہ بھی ریفربش کرے. نیا ریسٹورینٹ نئی بلڈنگس کوئی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی. اور جو لوکل لوگوں کے ڈھابے وغیرہ ہوں گے وہ الاؤڈ ہوں گے کیونکہ وہ نان پرماننٹ ہے. اچھا, تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو نہ روکا ہے. یہ کہا جا رہا ہے بار بار, اور جو لوگ جو یہ افیکٹیز ہیں, افیکٹیز میننگ ٹو سے کہ جو بزنس گروپ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ بھی یہی پھیلا رہے ہیں کہ جی میرا کوئی ذاتیات ہے ان سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتیات ہم نے تو 2024 میں یہ اسٹیپ لے لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے. اور جو پارٹ انلیگل تھا وہ چیلنج کرنا چاہیں کورٹ میں چیلنج کر دیں, ہم جواب دینے کو تیار ہیں. اور جو لیگل تھا چیئر لفٹ وہ ہم نے الاؤ کر دیا. جو انلیگل تھا, آپ ایک ڈائنو ویلی کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر نیشنل پارک کے اندر؟ اس کے رولز ہیں نیشنل پارک کے, ریزرو فارسٹ کے رولز ہیں. وہ آپ ہر چیز تو نہیں بنا سکتے. کل آپ 5 منزلہ ہوٹل ادھر کھڑا کرنا چاہیں گے تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے نا. تو یہ انلیگل تھا, یہ ہم نے ختم کر دیا. جو لیگل تھا وہ ہم نے الاؤ کر دیا. یہ تھا. پھر یہ پچھلی گورنمنٹ میں پھر وہ مخنیال, یہ یہیں پہ آپ کے پہاڑ کے پیچھے کا جو علاقہ ہے ہری پور کا, اس میں انہوں نے کوئی 18,000 ایکڑ جو ہے گزارا فارسٹ کو پراپرٹی ڈیولپمنٹ اور کمرشل ڈیولپمنٹ کے لیے اوپن کر دیا تھا. وہ ہم نے روکا. انہوں نے جو بھی تھے پہلے لوگ, انہوں نے وہ 18,000 ایکڑ کمرشل ڈیولپمنٹ کے لیے اوپن کر دی تھی. وہ ہم نے روک دی. وہ انلیگل آرڈرز تھے, وہ ہم نے کینسل کر دیے. اس کے بعد اس پہ ہائی پاورڈ کمیٹی بیٹھی, اور ہمارے سی ایم صاحب کا احکامات ہیں کہ جی اس کو ہم نے کیبنٹ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ماسٹر پلاننگ ہوگی. And forest department and the secretary forest will be part of that master planning, and maximum tree cover protection ہوگی. اچھا, ہاں. سو اس کو وہ illegal act تھا جو انہوں نے پہلے والوں نے کیا تھا, اس کو ہم نے کینسل کر دیا, اور اس کو اب ہم لیگل فریم ورک میں لے کے آنے کا ایک فریم ورک کے پی گورنمنٹ بنائے گی. وہ جب کیبنٹ کو پیش ہوگا, ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں, وہ کیبنٹ کو پیش ہوں گی. اینڈ ماسٹر پلاننگ ایٹسیٹرا کی ایکسرسائزز جب شروعات ہوں گی پھر ہم کیبنٹ کو پیش کریں گے. ایک پچھلے دنوں میرے ایک رپورٹر ایک خبر لے کے آ گیا, یہ چونکہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے جنگلات سے, تو میں نے کہا کہ یہ بھی چلتے چلتے آپ سے پوچھ لوں. جب ہم بلین ٹری کا ہم نے کیا, یا پھر اس کے بعد 10 بلین والا معاملہ آیا, تو ہم نے فارسٹ نگہبان کا ایک جو تھا, وہ میرا خیال میں یہ اسی لیے تھا کہ کمیونٹی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. لیکن کانسیپٹ اچھا تھا, لیکن سر ہم نے دیکھا کہ وہ تو ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور احتجاجیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسوں کا مسئلہ ہے. تو مجھے کیا لگتا ہے کہ ہم کمیونٹی کو, چاہے وہ کمیونٹی اسکول بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو چونکہ یہ فائنینشیل ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. نہیں, چھوڑا نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ فائنینشیل کرنچ آ گیا تھا بیچ میں. ٹھیک ہے جی.
اینڈ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تنخواہیں رک گئی تھیں, ٹھیک ہے, بٹ بہت ساری تنخواہیں, بہت سارے ڈویژنز ہم نے کلیئر کر دی ہیں, دے دی ہیں, لوگوں کو دے دی ہیں, ٹھیک ہے. جو تھوڑے بہت اب رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دے دیں گے, بٹ اب بالکل منورٹی رہ گئی ہے, میجورٹی ہم نے کلیئر کر دی ہے سارا فنامنا. تو اس لیے اب آپ کو زیادہ نظر نہیں آتا ہوگا یہ پچھلے دنوں کی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہ رپورٹ آئی, تو مجھے اس لیے لگا نا, میں نے کہا کہ یہ فارسٹ نگہبان کا جب کانسیپٹ آیا تھا نا, تو مجھے ذاتی طور پر بڑا اچھا لگا تھا, کیونکہ یہ دیکھیں نا کمیونٹی, یہ کمیونٹی پروٹیکشن ہے, کمیونٹی پروٹیکشن کی بھی بات ہے, اور پھر آپ کو وہیں کا بندہ آپ کی زمین, آپ کا جنگل بچا کے دے رہا ہے نا. اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ جنگل آپ کا ہے, اس سے مستفید آپ ہوتے ہیں, آئیے آپ ہی اس کی نگہبانی کریں اور آپ ہی کو ہم تنخواہ دیں گے, آپ اپنی گھر کا خود خیال رکھیں, اپنے درختوں کا خود خیال رکھیں. ہاں, ہم جو جمہوریت کا کانسیپٹ کہتے ہیں نا کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل, یہ سارا نا, تو وہ جب آپ ڈیموکریسی کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگنے لگ جاتا ہے یہ میری چیز ہے. ایبسلیوٹلی, اونرشپ ہے نا, اونرشپ. تو یہ آپ نے اونرشپ دی, لیکن بیچ میں پھر وہ یہ آ جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے منصوبوں کو ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا بچا کے ہمیں رکھنا چاہیے کہ نہیں, ادھر کرنچ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, کرنچ بالکل نہیں آنا چاہیے, اور اسی لیے ہم نے جو سب سے زیادہ اٹینشن اور امپورٹنس دی وہ ان سب جو نگہبان تھے ہمارے, ان سب کی تنخواہوں کی دی. اور آگے جو 2 پروگرامز ہمارے پھر آ رہے ہیں, ابھی وہ گرین پاکستان پروگرام جو 10 بلین ٹری کہلاتا ہے, اس کو گرین پاکستان فیڈرل گورنمنٹ نے نام دیا ہے, اس میں بھی بہت سارے یہ پارٹ ہوگا, نگہبان ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور مطلب یہ جو بھی کرنا ہے ہم نے, اچھا اسپیشلی ویمن, آپ خواتین کے اعتبار سے میرے خیال بڑا ضروری ہے بات کرنا. ویمنز نرسریز بہت ساری بنی ہیں. اب ہم نے اپنا پورا ایک ویمنز ونگ کو واپس سے اجاگر کیا ہے. سی ڈی گیڈ ہمارا ایک پورا ونگ ہے, اس کے اندر ایک سب ونگ ہے ویمن کا جو کمیونٹی انٹریکشن کرتا ہے, اس کو ہم نے اجاگر کیا ہے. سو دیر از گوئنگ ٹو بی بہت سارا خواتین کے ساتھ جو مل کے ہم ان کمیونٹیز کی خواتین, ایسے نہیں کہ شہر کی خواتین آ جائیں اور ادھر کریں, وہی کمیونٹیز کی, ان کے لیے اسپیشل پروگرامز ہیں. وہ پہلے بھی تھے, اب اور بھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور آخر میں جو آپ کے اس کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ لگا ہوا ہے جنگلی حیات, اس سے میرا بڑا کنسرن ہے. اگر تھوڑی سے مختصر سے مجھے بتا دیں کہ ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے. بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل. اچھا, پورا افریقہ ہے ہمارا. اچھا, پختونخوا پورا افریقہ ہے. دیکھیں, ایک تو آپ کے کلائمیٹک زونز اور آپ کے دیکھیں نا, ترچ میر سے شروع ہو کے دریائے سندھ اور پھر ڈی آئی خان کے میدان, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے کوہاٹ کے اسکرب ایریاز, ٹھیک ہے, پھر آپ کے یہ سارے دیر کالام اور سو آن اینڈ سو فورتھ کے جو آپ کے پائن فارسٹ ایریاز ہیں, پھر اوک فارسٹ ہیں آپ کے, یہ ساروں میں جنگلی حیات ہیں نا, یہ ہیبیٹیٹ ہے, اور اس میں رہنے والا جنگل کا حیات جو ہے وہ جنگلی حیات ہے. ٹھیک ہے, کے پی میں ہم سے پہلے بھی کام ہوا, اینڈ جو 2-3 بڑی سکسیسز ہیں, اور پھر ہم نے انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر علی امین خان ہم نے کیا کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے وائلڈ لائف بورڈ کے چیئرمین ہیں, میں اس لیے ان کو ریفر کر رہا ہوں. مارخور کی پاپولیشن 90s میں کہیں 400 ہوتی تھی, رفلی اسپیکنگ, آج وہ 4500 پلس ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور آئی بیکس کی پاپولیشن بھی بڑھ گئی. اچھا, جب پرے کی پاپولیشن بڑھی, یعنی جو اس کی خوراک ہے, تو ساتھ میں کارنیور کی پاپولیشن بڑھ گئی, لیپرڈ کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی. اچھا, ولف کی پاپولیشن بڑھ گئی, لنکس کی پاپولیشن بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو مینیج اور اسٹرکچر کرنے کے لیے؟ نمبر 1 ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک تو اپنے رولز ریگولیشنز میں ہم اب ریسٹرکچرنگ لے آئے ہیں, آلریڈی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل ہمارے 135 گیم ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, جہاں شکار ہوتا ہے پرمٹ پہ, اس کی قیمتیں جو پرانی قیمتیں پڑی ہوئی تھیں ان کو اٹھا کے ہم نے لے گئے 20,000 روپے پہ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ویسے یہ شکار والا معاملہ پنجاب میں آپ کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہوا تھا. ہوا تھا. تو اور وہ والی باتیں جو ہے نا, وہ بعض اوقات وہ ایک پوری ڈفرینٹ اسٹوری تھی. سو ایک تو یہ ہم نے کیا, پھر ہم نے مارخور کے پرمٹس بڑھا دیے, اور یو کین سے فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر اے لانگ ٹائم, بیچ پہلے کہیں ٹرائی ہوئی تھی, بٹ ہم نے آئی بیکس کی ہنٹنگ, ہمالین آئی بیکس کی, جو کہ بہت ہنٹنگ ہوتی ہے, پرمٹ بیسڈ ہنٹنگ, لیگل. اگین یہ لیگل فینومینا جو ہے نا, وہی آپ لیگل کھولیں تو انلیگیلٹی بند ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے جنگل میں آپ مافیا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیگل ہارویسٹنگ کھولیں جی, اس کے ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارے جنگل بڑے جل رہے ہیں.
وہ جنرلی یس ہیٹ فینومینن ہے نا. اور اس میں بہت ساری دفعہ تو انسان لوکل کمیونٹیز انفارچونیٹلی خود شامل ہوتی ہیں. وہ خود اپنا گھاس کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں, وہ پھیل جاتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں نا, یہ چرائی کی جو گھاس ہے نا, اس کو یہ پرانا فینومینن ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. آپ ایک سیزن میں نا آگ کو جلا دیتے ہیں, سوری گھاس کو جلا آگ لگا دیتے ہیں, پھر اس سے بہتر گھاس نکلتی ہے. اچھا. تو اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا, ہم نے پوری اسٹڈی کی نا اس سال کہ جی یہ فائرز جو لگ رہے ہیں یہ کہاں لگ رہے ہیں. تو میجورٹی فائرز تو ہمارے جنگلوں میں لگ ہی نہیں رہے تھے. 80% فائر تو ہمارے جنگلوں میں تو نہیں لگ رہے تھے, مگر جہاں جہاں فائر لگتا ہے پھر آواز ہمیں دی جاتی ہے. یہ جو دیکھیں نا ثوابی, میرا گھر چونکہ تھانہ میں ہے, مالاکنڈ میں, تو ہم جب بھی پشاور سے وہ جا رہے ہیں نا, جیسے عید پہ ہوا تو سامنے آگ لگی ہوئی ہے, دیر میں آگ لگی ہوئی ہے, سوات میں آگ لگی ہوئی ہے. دیکھیں دونوں ہیٹ. تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے, اچھا اس میں ایک چونکہ وہ ٹائم از رننگ آؤٹ, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا ہمیں دے دیجیے ٹائم, کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے تھے. ایک رومرز آپ کہیں یا ہماری عادت ہے نا, ہم چیزوں میں چیز ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بلین ٹری سونامی میں چونکہ بڑے پھڈے تھے تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ جنگل خود ہی جلا رہے ہیں. نہیں, I don't think so. میں آپ کو ایک عام آدمی کی بات مطلب اگر اچھا نہیں دیکھیں, ایک تو ہر چیز کو یہاں پہ نا ہمارے ماحول میں ہر چیز کو ایک سپن دے دی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو فینومینن ہیں. ایک تو ہم نے پوری اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جی جناب 80% آف دا فائرز ہمارے جنگلوں میں, ہمارے میننگ اسٹیٹ کے جنگلوں میں لگ ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یا پرائیویٹ فارسٹ میں لگ رہے ہیں یا پرائیویٹ لینڈز میں لگ رہے ہیں, وہاں سے اسپریڈ ہو کے جنگل ایریاز کو ناٹ نیسسرلی ڈیزگنیٹڈ فارسٹ, ان میں چلے جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, بٹ جہاں جہاں بھی فائر لگتا ہے اور جہاں پہ بھی جنگل کا ایریا ہو, ویدر وہ اسٹیٹ فارسٹ ہو پرائیویٹ فارسٹ ہو, ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ 100% آف دا ٹائمس. اور 1122 ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور کمیونٹیز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. وہ ایسے ایسے جھاڑیوں سے بجھا رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے, کوئی اتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیز نہیں ہے جھاڑی سے بجھانا. ٹھیک ہے نا, یہ گلوبلی فالو ہوتا ہے یہ جھاڑیوں سے بجھانا, یہ بھی پارٹ ہے. 3 دن تک وہ بجھا رہے ہوتے ہیں سر. تو وہ فائر کی آپ دیکھتے ہیں کتنا اسٹریچ ہوتا ہے اس کا, وہ تو کلومیٹرز میں فائر پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کے. سو ہم نے دیکھیں جھاڑی سے بجھانا ایٹسیٹرا یہ بھی کنٹینیو کرے گا, مگر اس میں ٹیکنالوجی بھی ڈالیں گے ہم. ٹھیک ہے, تو اب 1 بلین پلس کی ہم اس کے لیے ٹیکنالوجیکل بائنگ بھی کر رہے ہیں, بٹ وہ ساری ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس میں اکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, جس سے آپ آگ کو کنٹین, کنٹرول اور بجھانے کی تدابیر کرتے ہیں. لیکن وہاں پہنچیں گے کیسے؟ ابھی میں جیسے دیر میں آگ لگی نا, ہم تو ظاہر ہے روزانہ کی خبر آ رہی ہے نا, یا سوات میں آگ لگی تو نمائندے سے پوچھا کہ بھائی کچھ کوئی پہنچا, دوسرا دن ہے ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے آگ نہیں بجھ رہی, کیا مسئلہ ہے؟ جی وہاں تو جا نہیں سکتے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں زیادہ ایسا کوئی کلیم نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ ضرورت سے زیادہ کلیم میں نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ آئی کین اشور یو کیونکہ میں اب جب اس فینومینن سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس وقت میں فائر سے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا فائر کا پورا ہمارا رپورٹنگ سسٹم بھی ہے, 24/7 رپورٹنگ سسٹم ہو رہی ہوتی ہے ہمارا, اور PDMA کا آپس میں ریلیف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کراس رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس سال تو ہم نے ہیلی استعمال نہیں کیا, بٹ اگر ضرورت پڑنے پہ آپ ہیلی بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے پلین بھی آیا تھا استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, سو دیکھیں اس کے نا کئی طریقے ہوتے ہیں. ہم بہت ڈیفیکلٹ جگہوں میں بھی پہنچتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ اس کی اس وقت کی جنگل کے اعتبار سے کتنی سگنیفیکنس ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, بہت ایسے سنگلاخ علاقے ہوتے ہیں کہ جدھر اگر آپ نہ پہنچ سکے تو نہ پہنچ سکے, بٹ یہ اسی سال میں نے دیکھا کہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. پھر بعد میں نے اس کو ہیلی سے دیکھا, جب وہ مجھے ہیلی سے اتنا ڈیفیکلٹ لگا تو پتہ نہیں نیچے سے لوگ پہنچے کیسے, بٹ پہنچتے ہیں. 200-300 کمیونٹی, ہم 1122 ایٹسیٹرا. اور دیکھیں وہاں پہ آپ فائر سوٹس نہیں پہن سکتے انفارچونیٹلی, آپ چڑھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, وہ تو اتنے سنگلاخ ہیں. ٹھیک ہے, آپ وزن بڑے کیئرفلی اٹھا رہے ہوتے ہیں بیکاز آپ نے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک دن نہیں ہوتا, ایک شام نہیں ہوتی, وہ 3 دن 7 دن 8 دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ٹیمیں بدل رہی ہوتی ہیں, نئی ٹیمیں جا رہی ہوتی ہیں.
لوگ شہید ہوتے ہیں. جی اس سال بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اب ان کے لیے کمپنسیشن پیکیجز رکھ لیے ہیں, اپروو کرا لیے ہیں, ہمارے والوں کے بھی اور کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بھی, زخمی اینڈ شہید دونوں کے لیے. بہت یہ مطلب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فینومینن. ٹھیک ہے, اینی وے کمنگ بیک ٹو جنگلی حیات. ٹھیک ہے, نہیں اسی پہ تھوڑا سا مجھے وہ بتاتے جائیں نا. وہ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آگ لگنے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وہی ہو گیا کہ ٹیمپریچر ہو گیا, دوسرا دیکھیں نا ڈرائنس اینڈ ہیٹ فیکٹر. اچھا, اور لوگوں نے خود آپ نے کہا لوگ اپنے آگ اپنے اس کو بھی کرتے ہیں نا, وہ اسپریڈ کر جاتی ہے, وہ پھر کنٹرول میں نہیں رہتی. ٹھیک ہے, پھر ہم باقاعدہ ایف آئی آریں کرتے ہیں, بہت کی ہیں یو نو. وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے گھاس کے لیے کی تھی, آپ ہم پہ پرچہ کاٹ رہے ہیں. ہم نے کہا جی یہ تو منع ہے, آپ نے کر دیا تو آپ کی وجہ سے تو جنگل جل گیا. جب ایسے ہوتا ہے, سو ڈرائنس فیکٹر ایگزاسبیٹڈ بائی ہیٹ فیکٹر. ٹھیک ہے, ایک فینومینن. دوسرا لوگ خود جو اپنے گھاس کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا غفلت. ہم نے بڑا لمبا چوڑا ٹورسٹ کے ساتھ اس سمر میں کیمپین کیا کہ بھائی جب جہاں جائیں ماچس کی تیلی نہ چھوڑیں, جہاں جاتے ہیں بیٹھ کے کھانا پکانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انگاروں سے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سگریٹ پھینک دیا. اچھا, کوئی یو نو ہرڈ والا نہیں ہوتا ہے, جو ہرڈر جو ہوتا ہے, شپن جس کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں, گوٹ ہرڈ, وہ پھر رہا ہے, اس نے کہیں غلطی سے کوئی سگریٹ پھینک دیا یا تیلی پھینک دی, اس سے بھی لگ سکتا ہے. سو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اس لیے اب ہم نے بڑی ہیوی قسم کی اکوپمنٹ بائنگ اس کے لیے ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا, آپ ماحولیات کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنگلی حیات ہے. جنگلی حیات, تو جنگلی حیات کا ہم نے یہ کیا ہے کہ جناب دیکھیں بہت ویل انڈاؤڈ ہیں ہم, اور مزید جو ہے نا اس کو ریسٹرکچر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ مارخور کے ہم نے پرمٹس بڑھا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز جو کنزرویشن کر رہی ہیں ان کو اس کے عوض انکم ملے. وہ کنزرویشن کر رئی ہیں, اب ان کو ہم نے انکم دینی ہے. تو ہم نے 4 سے لے گئے 10 پہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت اسپیس ہے کیونکہ 4000 پلس نئے علاقوں میں بھی اس سال انشاءاللہ ہم دیں گے مارخور کے پرمٹس. آئی بیکس کے بہت عرصے کے بعد میں بھی 10 15 20 سال گزرے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے نا ایکسپینڈڈ نمبر آف پرمٹس دیے. ٹھیک ہے, جب آپ پرمٹ دیتے ہیں نا تو اس علاقے کے لوگ وہ پھر ان کو مارتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کو پرمٹ نہیں دے رہے ہیں نا تو ان کے لیے پھر وہ گوشت ہے, وہ ایک بکری ہے. وہ ان کے لیے وہ آئی بیکس وہ ویلیو نہیں رکھتا جو میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے. اس کے لیے ایک وہ بکری ہے, وہ جا کے مار دیتا ہے, غریب آدمی ہے وہ اور اس کی فیملی کئی دن اس کا گوشت کھا لیتے ہیں. مگر جب آپ اس کو اس کے بس 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہیں وہ پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہی مارخور والا فینومینن ہے. تو ہم نے آئی بیکس کو کھول دیا. اسی طرح اور جو ہم نے سرویز کی ہیں, جو جانور اور برڈز جن کے نمبرز اب بڑھ گئے ہیں, بہت بڑھ گئے ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم کھولیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جس میں سی ایم صاحب بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, وہ ہے ری وائلڈنگ پروگرام, ری انٹروڈکشن اینڈ انٹروڈکشن. یعنی وہ جنگلی حیات جو علاقوں سے ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے 500 چکور امپورٹ کیے, امپورٹ کہہ رہا ہوں پروکیور کیے. ٹھیک ہے, اس کو 100 200 کے بریڈنگ پیئرز بریڈنگ اسٹاک بنا کے مختلف 4 علاقوں میں ہم نے بانٹ دیے ہیں. ان کے سارا بریڈنگ پروگرام ہے, بریڈنگ کر کے ان کو ریلیز کرنے کا. یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پرندے آیا کرتے تھے, اب نہیں آتے. یہ بھی کسی میں نے کوئی پتہ نہیں, کہتے کہ سائبیریا سے کوئی پرندے آیا کرتے تھے موسم کے بدلنے پر, اب وہ نہیں آتے. ایسا ہے کسی نے ایک سٹوری میں نے کہیں پڑھی, آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں پچھلی 4 دہائیوں میں بارود اور اس کا یہ جو کھیل کھیلا گیا وہ اس وقت انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے. ایسا وہ دیکھیں ایسے ہوا تھا کہ بیسیکلی اسپیکنگ آپ کی جو سائبیریا سے نا, آپ کے اللہ کا کمال کا قانون ہے, آپ کی کونجیں نارتھ سے آتی ہیں, آپ کی پوری ڈک گیز اینڈ سوان تو کم ہوتی ہے, ڈک اینڈ گیز ہوتی ہے, وہ ساری نارتھ سے آتی ہے. پھر آپ کا کوئل بٹیر, یہ سارا یہ مختلف علاقوں سے آتا ہے, نارتھ سے بھی آتا ہے, دوسرے علاقوں سے بھی آتا ہے. پھر آپ کے جتنے فیلکنز ہیں, باز اور چرخ, یہ سارے نارتھ سے آتے ہیں. ہمارے والے منگولیا سے سفر کر کے آتے ہیں. امیجن کدھر سے ہو کے آتے ہیں. یہ ہماری پاپولیشن فیلکن کی منگولیا والی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, بریڈنگ وہاں کرتی ہے, پھر یہاں آتی ہے, یہاں پکڑے جاتے ہیں, پھر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, سو ہم نے کنجوں پہ نیا اسٹرکچر بنا دیا ہے. اس کو ہم نے بہت مانیٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جوائنٹلی اس کے اوپر ہم نے اینٹی اسمگلنگ آپریشنز کیے ہیں. میرا جو سوال تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران یہ جو سارا یہاں کھیل ہوا,
یہ متاثر ہوئے؟ یہ خبر سچی ہے؟ یہ متاثر ایسے ہوئے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں ہر وقت بمباریاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آبویسلی روٹس ان کے فکسڈ روٹس ہوتے ہیں. اچھا, کیا روٹ تھا ان کا ویسے؟ ان کے جیسے میں نے کہا نا کہ فیلکن جو ہے وہ آپ کا آتا ہے منگولیا سے, ٹھیک ہے. ڈک آپ کی زیادہ تر یہ سینٹرل ایشین اسٹیپس سے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو راستے میں افغانستان آتا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, جن کے روٹ میں افغانستان آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر تو بمباریاں چل رہی تھیں, تو آبویسلی ڈسٹرب ہو گئے, روٹس بدل دیے, علاقے بدل دیے. یہ سارا فینومینن ہوا ہے, مگر اس وقت ہوا تھا یہ, ٹھیک ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو لائک ڈک پہ ہم نے پچھلے سال بہت سختیاں کی ہیں, بہت لوگ ناراض ہو گئے ہم سے, ٹھیک ہے. ریور کے اسٹریچز ہم نے بند کیے کہ جی یہاں کوئی شکار نہیں ہوگا. پھر وہاں پہ بتدریج ہم نے مانیٹرنگ اور ایکٹیویٹی, کینیٹک ایکٹیویٹی کی. بہت جھگڑے اور فساد ہوئے لوکلز کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ شکاریوں کے ساتھ کہ جی آپ شکار کم بند کرا رہے ہیں, شکار کرنا یہ وہ. ہم نے کہا جی شکار ہم بند نہیں کر رہے ہیں, مگر اس کو ری اسٹرکچر کرنا ضروری ہے تاکہ ایک لاجیکل اور ریشنل لیول پہ ہو, ایسے لیول پہ نہ ہو کہ ان کی نسلوں کو خطرہ ہو, ٹھیک ہے نا. سو ڈک پہ ہم نے بہت ایکشن کیا, پارٹرچ پہ بہت ایکشن کیا ہے, جو میں نے آپ کو کہا ری اسٹرکچر کر دیا. پھر ہم ری انٹروڈکشن پروگرامس, جیسے کہ ٹرکی میں, یورپ میں ہوتا ہے کہ لاکھوں پرندے چھوڑے جاتے ہیں جنگلوں میں, اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ فینومینا نہیں ہے, ہم نیچرل بریڈنگ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہم نے یہ لیا, پہلے بھی لیا جا چکا تھا کچھ سال پہلے, 10-15 سال پہلے, مگر بیچ میں بند ہو گیا تھا. تو اب پھر ہم نے ری انٹروڈکشن بریڈنگ پروگرامس کی طرف. اور یہ جو ایک سٹوری یہ بھی میں نے کہیں پڑھی تھی یا معلومات تھی کہ جو مجھے تو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ میں جب پہلے کچھ 20-30 سال پہلے چھوٹے ہم جب تھے تو مچھلی کھاتی تھی دریائے سندھ کی, اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تھا, ابھی کچھ اور ہے. یہ کیا ان کی نشوونما پر اور اس پہ بھی اثر پڑتا ہے, نسل پر بھی اثر پڑتا ہے؟ اگر آپ کے ریورس پولیوٹ ہوں گے نا تو پھر آبویسلی فرق تو پڑے گا. اگر آپ اور ہم جو ہے نا آلودہ ایئر بریتھ کریں گے تو آبویسلی وہ سارا کیمیکل ہمارے اندر ہوگا. سملر از گوز فار دا فش. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹڈیز ریسنٹ کی گئی ہیں کہ جو سی فش ہے اور ایون ریور فش, سب میں مائکرو پلاسٹکس ہیں, اور وہی مائکرو پلاسٹک آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے اندر بھی ہے. اٹس ویری ڈینجرس فینومینن. تبھی تو یہ جو پانی کی نکاسی والا جو سلسلہ ہے اس کی پولوشن کنٹرول کے لیے, تاکہ ایفلوئنٹ نہ جائے دریاؤں میں. وہی دریا کا ایفلوئنٹ پھر جاتا ہے اس میں سمندر میں. 2 ارب کا پروجیکٹ تھا پشاور کا, ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر اب انشاءاللہ 4 ارب تک پہنچ گیا. کبھی کہ مطلب دیر ہو گئی نا سر. obviously ٹائم جب لیپس ہوتا ہے, انفلیشن آتی ہے, تو ٹائم لیپس کی وجہ سے پھر کاسٹنگ افیکٹ ہوتی ہے نا. آپ کی تو صرف کاسٹنگ افیکٹ ہو رہی ہے نا, میں نے تو اپنے اندر بیماری آف کورس نہیں, اور ہم بھی وہی کچھ کھا رہے ہیں نا جو آپ اور ہم سب اکٹھے وہی ہوا سونگھ رہے ہیں یا بریتھ کر رہے ہیں, اور وہی ہوا وہی پانی پی رہے ہیں. اے سی جاتا ہے, چھاپے بھی مارتا ہے کہ یہ گندا پانی نہیں, اس سے نہیں ہوگا صرف کیوں دے رہے ہو. نہیں نا, ہم نے تو کائنیٹک ایکٹیویٹی سے صرف نہیں ہوگا. دیکھیں آپ پشاور کے ارد گرد کی, اب ہم نے ایک اسٹڈی شروع کی ہے, پشاور کے ارد گرد کے جتنے نالے ہیں سارے امپیور ہو چکے ہیں. کسی میں ماربل کا وہ جا رہا ہے, کسی میں کوئی اور ایفلوئنٹ جا رہا ہے, تو ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو ایڈریس دوز ایشوز. اس کو چھوڑیں, عام آدمی صفائی کرتے ہیں گھر کی, اور میں خود دیکھتی ہوں میرے گھر کے سامنے بھی ایک وہ ورسک والی نہر آ رہی ہے نا, تو ہماری کالونی کے سامنے ایک مطلب کچرا اٹھانے والا ایک بندہ بھی آتا ہے, پوری کالونی میں گھومتا ہے, لیکن 250 روپے بچانے کے لیے وہ خود آ کے اس نہر میں, مطلب کئی دفعہ میں نے خود اتر کے کہا کیا کر رہے ہو آپ. اچھا سب نے گٹر ادھر نکالے ہوئے ہیں, یہ نہر گٹروں کے لیے تھی, مگر اب انفارچونیٹلی اس طرح ہو گیا نا. تو دیٹس وائی ہم نے پوری ایک اسٹڈی شروع بھی ہے, مزید بھی اس کے لیے ہم نے رقوم رکھ دی ہیں اپنی ADP میں کہ پوری ایک میپنگ کی جائے واٹر ویز کی اور فیکٹری ایریاز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کی, کہاں کہاں کیا ہے. پہلے یہ تو پتہ چلے کہ کہاں کہاں کون کون کس انداز سے پولوشن کر رہا ہے, تب اس کو آپ ایڈریس کرنے کے پھر پلانس بنائیں گے نا. واٹر ویسٹیج ہمارے یہاں بہت عام فینومینا ہے, پانی کار دھونا شروع کر دیتے ہیں تو بس. اچھا میں دیکھ رہی تھی ایک
ابھی یہ جو سیلاب آ گئے نا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کم از کم کار واش کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, نیچے ٹینکر بنا لیں ہمارے یہاں. جی ہاں, نہیں سیلاب نہیں, یہ بارش آ گئی نا, بارش کے پانی کو پشاور میں کتنا پانی آ گیا, آپ کے گھر میں چلا گیا, ہمارے گھروں میں چلا گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں نے شاید کہیں دیکھا ہے کہ وہ جب پانی بارش تیز آتی ہے یا وہ سب سرفیس ریچارج کی بات کر رہی ہیں نا, وہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اسٹوریج کر لیتے ہیں, بڑے بڑے ٹینکر بنائے ہوئے. اب یہ پلانز انہوں نے بنا لیے ہیں نا, یہ پی ڈی اے کے ساتھ پی ڈی اے ہم نے بھی پلانز بنا لیے کہ پہاڑی ایریاز میں ریچارج کرنے کے لیے ہم نے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے وہ بنانے ہیں تالاب اور ڈیمز اینڈ سو آن سو فورتھ, مگر شہری علاقوں میں یہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ اب پشاور تک کا تو مجھے پتا ہے کہ پی ڈی اے نے پلانز بنا لیے ہیں, ریچارج ویلز جس کو کہتے ہیں, وہ کریں گے. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ سر. تھینک یو میڈم. ابھی بھی شاہد صاحب بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنی ہے, پھر بیٹھ جائیں گے اور پھر بیٹھیں گے اور پھر ہم ایریا وائز اس چیز کو دیکھیں گے, کیونکہ میرا خیال میں ہر انسان کا ہوتا ہے, لیکن میرا اس لیے ہے کہ ہم انہی پہاڑوں پہ پلے بڑھے ہیں. وہ ہماری تو گھر ادھر ہوا کرتے تھے, اب پہاڑ پہ گھر بناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا. میرا اپنا ایک خواب تھا کہ میں اپنا الگ سا ایک چھوٹا سا گھر پہاڑ پہ بناؤں گی. آپ کا پہاڑ اگر درختوں سے بھرا ہوا ہوگا نا تو آپ کے گھر کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مالاکنڈ کا تو ہے ایسا, تھانے میں بھی بہت گرینری اور یہ سارا کچھ ہے, بہت ساری جگہوں میں بہت گرینری ہے, بٹ مینی ادر پلیسز, جیسے میں نے کہا کہ پوری ایک سیٹلٹک 20 سال کی نا ٹائم لائن اسٹڈی ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں. انشاءاللہ جنوری کے بعد جو ہمارا پروگرام شروع ہوگا, دونوں پروگرامز جو میجر لیول پہ, ابھی تو ہم اس کو ہمارے پروگرامز ابھی ایٹ اے مور ریسٹرکٹیڈ لیول چل رہے ہیں, بٹ بیسڈ آن دیز اسٹڈیز پہ جو میجر ایریاز کو ہم ٹارگٹ کریں گے وہ بیسڈ آن دیز اسٹڈیز کریں گے ہم. تو انشاءاللہ اٹ ول بی ویری میتھوڈیکل. چلیں اللہ کرے, کیونکہ یہاں پہ تو سیاسی حکومتیں ہوتی ہے شاہد زمان صاحب, اور جیسے اب میں تو اب سیاسی بات میں نے کہا آپ سے نہیں کرنا چاہتی, لیکن کلوزنگ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کلوزنگ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ الیمین کی حکومت نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو جو محمود خان نے 2022 میں طے کیا تھا وہ اب بھی پھر سے طے ہو رہا ہے, اس پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یقیناً ہمارے دیکھنے اور سننے والے, ہم تو پختونخوا کے رہنے والے ہیں, اپنی زمین, اپنے جنگل, اپنے لوگوں, اپنے جو ہمارے پرندے ہیں ہے نا, ان سب کو, یا جانور ہیں ان سب کو, بلکہ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان کی اس ڈولفن کو بھی بچانا ہے جس کے میں نے بہت قصے بھی سنے ہوئے تھے بچپن میں. تو آپ سب کو بھی خیال رکھنا ہے. ہم بات کرتے رہیں گے لیکن آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی, جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا. آپ کا بھی شکریہ, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.